کہ شیطان جو ہے یہ بابا جن ہے اور یہ پورے شیاطین کا لیڈر ہے. یاد رکھیے ابلیس جو پہلا جن تھا یہ کافر ہے اور یہ سارے جو ہے شیطان جنوں کا جو ہے لیڈر ہے، یا جس کو عام زبان میں کہے کافر جنوں کا جو ہے یہ لیڈر ہے اور سالار جنگ ہے. اور اس نے اپنا ایک تخت بھی بنا رکھا ہے جو پانی کے اوپر ہی رکھتا ہے، اور روز اس کے پاس جو شیاطین اس کے چیلے جو جا کر دنیا میں فتنہ فساد برائی پھیلاتے ہیں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے ڈسکشن ہوتا ہے اور شیطان کو ایک آ کر اس کا جو ہے دوسرا شیطان کہتا ہے ابلیس کو کہ میں نے جو ہے فلاں فلاں تکلیف پہنچائی. شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر دوسرا آ کے کہتا ہے میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور یہاں تک پیچھے پڑا رہا کہ دونوں کے بیچ میں درار ڈال دی، طلاق کروا دی. شیطان اس کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کچھ کیا ہے، مطلب اسے شاباشی دیتا ہے. تو شیطان ابلیس جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے جنوں کا، کافر جنوں کا، شیاطین کا یہ سردار ہے اور اس کا نام ابلیس ہے. اس کی صفت چونکہ شیطانیت ہے اس لیے اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ لیڈر ہے اور اس نے اپنا ایک تخت بھی بنا رکھا ہے اور اس کے چیلے سب جگہ جا کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گمراہی دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ڈیسیز پھیلاتے ہیں، بیماریاں پھیلاتے ہیں، آگ لگواتے ہیں انسانوں کے گھروں میں، اور مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی تکلیفیں بہرحال انہیں پہنچاتے ہیں. اس کی تفصیلات پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھ لی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور نئی باتیں جو ہے جن اور جادو کے تعلق سے، شیاطین کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. جہاں آصف زدگی کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ بات ہم نے دیکھی تھی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حمزات کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں کچھ مختصر جھلکیاں رکھی تھی حمزات کے بارے میں، اور چند سوالات جو لوگوں نے کیے تھے میں نے اس میں اس کے بارے میں رکھا تھا کہ حمزات ایک ایسا جن ہوتا ہے جو شیطان کی ٹیم کا ہوتا ہے. یہاں ہم اس کی تفصیلات دیکھ رہے ہیں. حمزات ایک جن ہوتا ہے، شیطان کافر جن ہوتا ہے، جو شیطان ابلیس جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو اسائن کر دیتا ہے، اس کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. یہ حمزات جس کو قارین کہتے ہیں یہ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک. یاد رکھیے. اور یہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ بہکاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے فتنوں میں انسان کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ لگاتار اس کا کام ہی ہے یہ بہکاتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حدیث کے اندر یوں فرمایا. دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک حمزات جن مقرر ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اور ایک حمزات فرشتہ مقرر ہوتا ہے. مطلب ایک جن ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی انسان کے پیچھے ہوتا ہے، بہکاتا ہے، اس کو فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے. یہ سارے اس کے کارنامے، اس کے ورک ہوتے ہیں جو کام وہ کرتا ہے انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے جو پیچھے لگا رہتا ہے تو اس کی موت تک. آگے جو آپ نے فرمایا اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، حمزات فرشتہ جو ہے اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور اچھے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. تو برے خیالات حمزات شیطان کی طرف سے، اچھے خیالات فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ایک حمزات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اسے میرے تابع کر دیا ہے، اور وہ مجھے کچھ حکم نہیں دیتا مگر اچھائی کا. مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حمزات تھا وہ ایمان والا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ ایمان لایا. لیکن میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو حمزات ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے. جو انسان کو برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جو ہے برے کام کرنے لگاتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غلبہ دیا، ماتحت اسے کر دیا، اور وہ ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کچھ حکم نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خیر کا، اچھائی کا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزات تھا وہ ایمان لایا تھا، لیکن میرے اور آپ کا نہیں. یاد رکھیں ناظرین، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے. ہر کسی کے ساتھ ایک جن ہے، حمزات لگا ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا ایک چیز سوچنے کی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں نا تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں. ارے اب تو میرے ساتھ جن ہے، اب ادھر دیکھوں گا تو پتہ نہیں کوئی جن تو نہیں ہے، گھر سے باہر نکلوں گا تو کوئی جن تو نہیں ہے، اندھیرے میں جاؤں گا تو کہیں پکڑ تو نہیں لیں گا، اب مجھے حمام میں جانے کو ڈر لگ رہا ہے اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا میرے ساتھ ایک جن رہتا ہے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے یہ آپ کے ساتھ ہے. کوئی نئی بات تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیز تو پہلے سے ہے. تو جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے ایک حمزات جن آپ کے ساتھ ہے جو کافر ہے، جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے. اس کے وسوسوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. کبھی محسوس کرنا ہے تو آپ خاص طور سے عبادتوں کے وقت دیکھیے. آپ محسوس کرنا ہے تو جب عبادتوں کو آپ کو جانا ہوتا ہے کس طرح سے بہکاتا ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح فجر کا معاملہ لیجئے تو فجر میں اٹھتے وقت آپ سے کہتا ہے ابھی رات باقی ہے، ابھی رات باقی ہے، سو جاؤ. تو اس کے وساوس کو آپ کبھی کبھار محسوس کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کے وسوسوں کا رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں. تو یاد رکھیے ہر کسی کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. یہ ہمزاد کو آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ جب جادو کا عنوان شروع ہوگا تب ہم ہمزاد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ ہمزاد ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کافر ہوتا ہے، یہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ہمیں بہکاتا ہے، یہ ہمیں غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت سارے برائی کی طرف جو انسان جاتے ہیں یہ اسی کے بہکانے کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے. لہٰذا مومن کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ میں وہ پناہ مانگے، اس لیے کہ یہ ہمزاد اسی کام کے لیے شیطان کی ٹیم کا ایک ممبر ہوتا ہے جو ہر انسان کے پیچھے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک لگا ہوا ہوتا ہے. آئیے آگے ہم چلتے ہیں. اب جو ہے شیطان کا جو معاملہ ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ فریب کرتا ہے. یاد رکھیے شیطان جو وعدے کرتا ہے جھوٹے ہوتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہوتا ہے، جو چیز بولتا ہے غلط بولتا ہے، لوگوں کو اچھائی برائی کی شکل میں دکھاتا ہے، برائی اچھائی کی شکل میں دکھاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک فریبی، یاد رکھیے اس کے فریب میں کوئی انسان نہ مبتلا ہو. اس لیے کہ اگر جنگ بدر کا واقعہ لے، جنگ بدر میں یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنے قافلے کو محفوظ بچا کر لے کر چلے گئے مکے کی طرف. جو ان کو ڈر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں یا صحابہ گھات لگا کر بیٹھے اور وہ جو ہے انہیں نقصان پہنچائیں گے. ابو سفیان نے خبر پہنچائی مشرکین مکہ کو کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو، واپس آ جاؤ. شیطان نے آ کر کہا رے جاؤ لڑو، آج تھوڑی تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے، کون تم پر غالب آنے والا ہے، آج کون تم پر حاوی آنے والا ہے، آج ختم کر دو مسلمانوں کو. اس کا بہت خطرناک فریب ہے، یاد رکھیے. اور شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو، مطلب جس نے شیطان کو دوست بنایا اس نے ایک فریبی کو دوست بنایا، چونکہ شیطان دھوکے باز ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھیے، اور انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے جن لوگوں نے دوست سمجھا اس کو دنیا کی زندگی میں، یہ سب سے بڑا فریبی ہے، اپنے دوستوں کو یہ سب سے پہلے دھوکہ دیتا ہے. یاد رکھیے. لہٰذا کوئی شخص شیطان کو اپنا دوست نہ بنائے، اپنا ولی نہ سمجھے، اس لیے کہ شیطان کے دوست رحمان کے دشمن ہوتے ہیں، یا رحمان کے دشمن وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ فریب کرتا ہے، یاد رکھیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں مشرکین مکہ کی یہی کیفیت بیان کی جنگ بدر کے وقت، جو شیطان نے ان کو فریب میں ڈالا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو 8 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کی اس آیت میں، اس نے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. دیکھیے کیسا فریب دیا مشرکین مکہ کو اور جہنم رسید کروا دیا کہ آج تم پر کون غالب آ سکتا ہے. اور آگے اس نے کہا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کون تم پر غالب آ سکتا ہے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو شیطان سب سے پہلے بھاگ گیا، اس لیے کہ اس نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اور وہاں سے نکل گیا. تو شیطان بڑا فریبی ہے، کوئی اس کو اپنا دوست نہ سمجھے، کوئی اس کو اپنا دوست نہ بنائے. یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا فریبی ہے، اور جو ہے جو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں زبردست نقصان یہ پہنچاتا ہے. یاد رکھیے. تو کوئی بھی انسان شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھے، اس لیے کہ جس نے اس سے دوستی کی اس نے اس کو فریب میں ڈالا، جس نے اس سے دوستی کی اس نے ان کو جھوٹے وعدے کیے، جس نے اس سے دوستی کی اس نے مدد کا وعدہ کر کے انہیں دھوکہ دیا. جیسے مشرکین مکہ کو کہا آج کون ہے تم پر غالب آنے والا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جیسی جنگ شروع ہوئی پلٹ کر بھاگ گیا، آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا شیطان اپنے دوستوں سے فریب کرتا ہے، اس کے فریب کاریوں سے ہم بچے. یہ سچا نہیں ہے اپنے کسی وعدے میں، یاد رکھیے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہم میں سے اکثر لوگ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. رحمان اللہ جو فرماتا ہے اس کی اطاعت چھوڑ کر شیطان جو وساوس ڈالتا ہے، شیطان جو بہکاتا ہے، اس کاموں کو ہم کرتے ہیں. یہ کتنی تعجب کی، یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ ہم اپنے رب رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی جو ہے دوستی اختیار کرتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. یاد رکھیے. لہٰذا شیطان ایک فریبی ہے اور وہ کبھی جو ہے اپنے دوستوں کو فائدہ نہیں صرف و صرف نقصان دیتا ہے. آئیے آگے ہم چلتے ہیں اور جو ہے دیکھتے ہیں شیطان کے جو ہے غلام جو ہوتے ہیں وہ جو ہے مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں. اب جو شیطان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے اور جو ہے اس کو اپنا دوست اور ولی سمجھتا ہے، یاد رکھیے وہ در حقیقت مومنوں کے دشمن ہیں. تو شیطان کے دوست مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں اور شیطان یہی کرواتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں، اِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہا شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کے سپرد بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو شیطان ان لوگوں کا ولی بنتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک. تو شیطان جو ہے ان لوگوں کا دوست ہوتا ہے
جو ایمان نہیں لاتے، تو یاد رکھیے شیطان کے جو ہے غلام جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کے جو ہے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو۔ ایک سوال کسی نے کیا ہے، آئیے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، میں شائستہ بول رہی ہوں دہلی سے۔ اور سے میرا سوال ہے کہ یہ لوگ جو کسی کو بھی بندش کراتے ہیں، جادو کراتے ہیں، کسی کے کام کو، کاروبار کو رکواتے ہیں، رشتوں کو رکواتے ہیں، ایسے لوگ بولتے ہیں، تو کیا واقعی یہ سچ میں ہوتا ہے؟ کیا ایسی کوئی پاور ہے کہ یہ لوگ استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا ان کے کام کو رکواتے ہیں، یا ان کی شادیوں کو رکواتے ہیں، رشتے رکواتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو لوگ اس کا اتار بھی کرواتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں ہے تو گناہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر آپ کو پتہ چل گیا کچھ ایسا ہے تو آپ کسی سے اتار کروائیں؟ تو یہ سب کچھ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ پلیز اس کا مجھے جلد سے جلد جواب دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دوسروں پر بندش، انہوں نے نام لیا، بندش کرتے ہیں، مطلب جادو کرتے ہیں، کوئی چیز کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تجارت پر رشتے نہ آنا بول کر۔ تو ان کا سوال تھا کہ ایسی بندش کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا علاج کیسے کروائے؟ کیا اس کا علاج کرانا جائز ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، ہم آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات لیں گے۔ جادو چند کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے، جیسے کلام کے کلمات کے اثر ہوتے ہیں انسان پر۔ آپ فریش تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، کسی چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دے دی، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے اس گالی والے کلام نے آپ کو غصے میں لا دیا، تو جادو بھی ایک کلام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جادو کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں، کہ شیاطین سے لوگوں نے جادو سیکھ کر تفرق کیا، عورت میں اور اس کے شوہر میں، یا مرد میں اور عورت میں انہوں نے تفرق کرنا، طلاقیں کرنا شروع کر دی۔ تو پتہ چلا جادو کے ذریعے لوگوں نے بابل میں عورت اور مرد میں طلاقیں کرنا شروع کر دی، جبکہ یہ فرشتے بابل میں جو آئے تھے دو، وہ آزمائش تھے ان کے لیے۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلا وہ تفرق کر سکتے ہیں، محبت کو نفرت میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور سحر اسی لیے کہا جاتا ہے جادو کو عربی زبان میں کہ تبدیلی لانا، اچانک تبدیلی، محبت نفرت میں تبدیلی، نفرت محبت میں تبدیلی، صحت بیماری میں تبدیل، اس طرح سے ہو جاتا ہے جادو کے اندر، اچھائی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے جادو کے ذریعے۔ لہٰذا جو نظر بندی ہوتی ہے، اسی لیے اسے سحر کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے، اچانک تبدیل ہو جانا۔ تو بہرحال اس طرح سے بندش کی جا سکتی ہے، کسی کو رشتے نہ آئے بول کر، یا تجارت خراب ہو جائے یہ کر کے، ایسی بندشیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ایسی بندشیں کی جاتی ہے تو سوال یہ تھا کیا اس کا علاج کرا جائے؟ بالکل ہاں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس نے اتنی تفصیلات جن، جادو اور تمام چیزوں کی رکھی ہے انسانوں کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کیا وہ دین جب شیاطین کا تذکرہ کر رہا ہے، جادو کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اس کا حل نہیں بتائیں گا؟ جبکہ ہم اسلام کو ایک عالمی ایسا دین مانتے ہیں جس میں ہر چیز کا حل ہے، تو یقیناً اس میں جادو کا، بندش کا، ٹونے کا، اور کیا کیا ناموں سے لوگ پکارتے ہیں، اس کو سحر کہہ لیجیے عربی زبان میں، میجک کہہ لیجیے انگلش میں، اس کا علاج ہے، اس بندش کا علاج ہے، لیکن اس کا علاج آپ کو قرآن و سنت سے کرنا ہے، اپنے من مانے ڈھنگ سے، اپنے دل سے، یا غیر شرعی علاج، یا حرام کردہ چیزوں سے علاج، ایسا علاج جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج کرانا چاہیے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا علاج بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں دی گئی ہے، انشاءاللہ عزیز ہم ڈسکس کریں گے جادو کے تعلق سے، اس کے علاج کے تعلق سے بھی، لیکن بہرحال یہاں مختصر سے بتا دیتا ہوں، آپ سورۃ البقرہ کو گھر میں پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، 3 دن اور 3 رات شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا، اپنے اوپر اس کا دم کرنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنا، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مرتبہ جو مختلف چیزوں کے لیے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح علماء کے تجزیے ہیں، جو کتاب و سنت کے ماننے والے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے تجزیہ کر کے کچھ باتیں دی ہیں، ان آیتوں کو اگر ہم پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ عزیز اس کا مکمل علاج شریعت میں موجود ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بندش جس کو آپ عام زبان میں کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہ آئے، تجارت خراب ہو، کیا جا سکتا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی قرآن و سنت میں گائیڈ لائنس ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو علاج کروائے، لیکن صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے لیے غیر شرعی ڈھنگ سے علاج کرتے ہیں، ہمارے حلال مال کو حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال جو ای میل سے آیا ہے چٹ پر، جو ہے ہم انشاءاللہ اس بولیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے، کسی نے سوال کیا ہے، ہم نے کہیں پڑھا ہے
کہ جن کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو ہماری روح ان سے وہاں ملتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کسی نے سوال کیا، انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس شخص کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، مطلب کوئی شخص انتقال کر گیا ہے، خواب میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی روح ہم سے ملتی ہے، مطلب وہ خواب میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہماری روح اس سے مل رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، خواب میں کوئی روح کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسانوں کی دو ہی کیفیتیں ہیں، چاہے مرنے والا مومن ہو، چاہے کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، دو ہی کیفیت ہے، ایک علیین اور دوسرا سجین۔ علیین نیکوکاروں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے، وہ سو گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ سجین بدکاروں کا، گنہگاروں کا رجسٹر ہے، اس میں نام لکھ دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روح وغیرہ نہ چھوٹ ملتی ہے، نہ دنیا میں آ سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، بلکہ عالم برزخ میں وہ بند ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا خواب میں اگر کوئی شخص کسی کو جو مر چکا ہے اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی روح خواب میں اس سے نہیں ملتی، اس لیے کہ روحوں کو آنے جانے کی دنیا میں اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے نکال دیے، اس کی روح آ رہی ہے، اس کی روح آ رہی ہے۔ میں روح کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں رکھوں گا۔ تو روح آ رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے، کسی کو آتما جس کو بولتے ہیں، کسی کی آتما دکھ رہی ہے، کسی کی روح دکھ رہی ہے، کوئی الٹے پیر کے ساتھ آ رہی ہے، سفید ساڑی میں آ رہی ہے، ہری ساڑی میں آ رہی ہے، کالے کپڑوں میں آ رہی ہے، الٹی جھاڑ پہ لٹکی ہوئی آتما ہے یا روح ہے، کسی گھر میں رہی ہے۔ یہ سب فالتو باتیں، یہ جن اور شیاطین ہے، یہ جو انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسی سب حرکتیں کرتی ہے۔ کوئی آتما کوئی روح دنیا میں نہیں آ سکتی، اور کوئی آتما اور کوئی روح سے انسان مل بھی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ مطلب وہ نہ آ سکتی ہے، نہ ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں، نہ نیند کی حالت میں ہماری روح ان سے مل سکتی ہے، نہ وہ خواب میں آتے تو ان کی روح ہم سے مل سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو ہم سوتے ہیں ہماری روحیں نکل کے ایک جگہ جمع ہوتی ہے، وہ بھی ایک مقام ہوتا ہے، لیکن آپس میں وہ نہیں مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے۔ تو کوئی روح دنیا میں نہیں آتی۔ خواب میں آپ کسی میت کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی وہ روح سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، یاد رکھیے۔ اور ایسا یہ بد عقیدگی جو روحوں کے تعلق سے ہوتی ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ دیا، بہت سارے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کا حلال مال لوٹنے کا لوگوں نے ذریعہ بنا دیا۔ کسی کا انتقال ہوا گھر میں، ارے ان کی روح آ رہی ہے، ان کی آتما گھوم رہی ہے، اس کو جو ہے سکون دلانا ہے، اس کو شانتی دینا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ کا مال بھی کھاتے ہیں اور عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ جب ایک بار انسان مر گیا، روح جمع ہو جاتی ہے برزخ میں، چاہے وہ علیین ہو چاہے سجین میں نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خواب میں کسی کو دیکھنے سے اس کی روح سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال ہم لیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ جن اور خوشبو پرفیومز کا کیا تعلق ہے؟ مطلب جنوں کا، شیاطین کا خوشبو سے، پرفیوم سے کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن و سنت میں جنوں کا پرفیوم سے، خوشبو سے کوئی تعلق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل درست نہیں ہوں گی کہ ہم یہ کہیں کہ خوشبو لگانے سے جن لپٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ یہ خوشبو نہیں لگانا، جن لپٹ جاتا۔ رات کو خوشبو لگا کے نہیں گھومنا، جن لپٹ جاتا۔ انہوں نے بہت اسٹرانگ خوشبو لگائے نا، ان کو جن نے پکڑ لیا۔ فلاں آدمی فلاں جگہ گیا، جن نے اس کو پکڑ لیا، کیوں؟ تو اس نے خوشبو لگا رکھی تھی۔ خوشبو کا جنوں سے کوئی تعلق نہ قرآن میں ملتا ہے، خوشبو سے جنوں کا کوئی تعلق نہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جن بھی خوشبو سونگھ سکتے ہوں گے، وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن جو سوال ہے آپ کا، کیا کوئی تعلق ہے کہ کوئی خاص قسم کا سینٹ یا اسمیل لگائے تو جن متوجہ ہوتے ہیں، اور کچھ خاص قسم کی بدبوؤں سے جن دور بھاگتے ہیں؟ واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ایسا کوئی ٹیکسٹ تو ہمیں نہیں ملتا ہے، دلیل تو ہمیں نہیں ملتی قرآن و سنت میں کہ جنوں کا خوشبو سے کوئی تعلق ہے، عطر سے کوئی تعلق ہے، پرفیوم سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن اتنی بدعقیدگی مسلمانوں میں اس موضوع کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں گہرا تعلق ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ رات میں خوشبو لگاتے اور ڈرتے بھی ہیں کہ ارے نہیں، رات میں خوشبو لگا کے مت جاؤ، کوئی روح لپٹ جائیں گی آپ کو، کوئی جن لپٹ جائیں گا، کوئی بھوت لپٹ جائیں گا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، سوال اس طرح سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا جادو کے ذریعے کینسر ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا جادو کے ذریعے بیماریاں ہو سکتی ہے، اور خاص طور سے کینسر کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، جادو کے ذریعے یا شیاطین بیماریوں کو پھیلا سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعفن، ایپیڈیمک ڈیسیز جو ہوتا ہے جس میں لوگ کثرت سے مرتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا پچھلی امت کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے جو آدمی تعفن میں انتقال کرے گا وہ شہید کہلائے گا۔ تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ شیاطین بیماری پھیلاتے ہیں، لیکن سوال ہے کیا وہ کینسر پھیلا سکتے ہیں جادو کے ذریعے؟ واللہ عالم، ہم تو اس تعلق سے کچھ نہیں جانتے ہیں، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خاص طور سے جو بیماری کا آپ نے نام لیا کینسر، ہاں عام طور سے میں کہہ سکتا ہوں شیاطین بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات تو بالکل واضح طور سے ملتی ہے کہ شیطان جو ہے ایپیڈیمک جو ہے تعفن کی بیماری پھیلاتے ہیں۔ عورتوں کے اندر استحاضہ کا جو مرض ہوتا ہے، حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے، یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے آتا ہے، تو بیماری تو بہرحال یہ پھیلا سکتے ہیں۔ اب اللہ عالم نے آپ نے خاص نام چونکہ لیا، ہو سکتا ہے ہاں کر بھی سکتے ہو سکتا ہے نہ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ شیاطین بیماریوں کو بہرحال پھیلاتے ہیں۔ حلال کمائی کی، حلال رزق کی، رزق حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ ایک انسان جو ارننگز کرتا ہے، جو چیز کماتا ہے، جو چیز جمع کرتا ہے، اور وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے کھانے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے پینے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کی پہننے اوڑھنے اور رہنے کی، یہ تمام چیزوں کا بیسس چونکہ ارننگس ہے، تو حلال کمائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت جو ہے ایک اہم اور حساس موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اس معاملے میں کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں کہ انکم کیسی ہو، کمائی کیسی ہو، رزق جو ہم کماتے ہیں وہ کیسا ہے، بلکہ جو اصل چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کمائی کی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ وہ کمائی کی کوانٹٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے آتی ہے، پھر چاہے حلال سے آئے پھر چاہے حرام سے آئے۔ جو ذریعے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں آسان لگتے ہیں، بس ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو ذریعے ہمیں مشکل لگتے ہیں ارن کرنے کے، ہم نے اس کو اپنے نفس پہ حرام بنا لیا ہے۔ گویا شریعت کے مطابق حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اپنے سہولت کے مطابق کیا ملتا ہے آسانی سے وہ حلال ہے، کیا ملتا ہے مشکل سے وہ حرام ہے۔ تو گویا ہم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضوابط ہے رزق کے اور کمانے کے معاملے میں، انکم کے معاملے میں، ہم نے جو ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور مختلف کمائی کے خبیث اور قبیح اور حرام اور مکروہ طریقوں کو ہم نے جو اپنے پر لازم اور ضروری جان لیا، جبکہ دین اسلام نے ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم حلال کمائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے اپنے نفس پر واجب کر لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، پھر وہ آنے والی انکم حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ نوجوان پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں اور اب نکل کر جو ہے حلال روزی کمانے کا معاملہ آتا ہے، وہیں سے شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے، اور اسٹیپ نمبر 1 جو لیتے ہیں اور اس کمانے کے معاملے میں وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا، اپنے بیوی بچوں کو تبدیل کرنا، اپنے رزق کو حرام سے حلال کی طرف لے جانا پھر ناممکن جیسا نظر آنے لگتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بہت چوکنا رہے، بہت سترک رہے، بہت زیادہ جو حساس رہے کہ جو ارننگس، جو چیز ہم کماتے ہیں، جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، کمائی کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ تمام ذریعوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس اس کو جانچ لیں کہ یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے تحت، شریعت کے بتائے ہوئے رولس اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں جا کر، زیادہ مال کے چکر میں جا کر، جس میں حلال حرام کی تمیز ہم بھول جائیں، اور ہم جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے انکم کو ہم غلط کر لیں، جس کے بہت زیادہ برے نتیجے دنیا اور بہت خطرناک نتیجے آخرت میں بہرحال ہونے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے مال کمانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں مال کمانے اور مال کو جمع کرنے کی ایک جو ہے عادت سی بنا دی۔ گویا مال کمانا اور مال جمع کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارا پارٹ آف نیچر ہے کہ ہم کمانا چاہتے ہیں اور ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے اس لیے بھی کمانا ضروری ہے کہ شریعت نے کمائی کو دنیا میں جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ حلال روزی کو، حلال انکم کو یا کمانے کو، انکم کو اللہ نے دنیا میں جو ہے جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ دنیا میں کیا آپ ایسا کچھ تصور کر سکتے ہیں جہاں انکم کا کوئی سورس نہ ہو، مطلب چیزیں بغیر لین دین کی ہوتی ہے؟ کیا ایسی کوئی دنیا، ایسا کوئی معاشرہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے ایسا کوئی معاشرہ نہ گزرا جس نے کچھ نہ کچھ ارننگ کا سسٹم نہ بنایا ہو اور کچھ نہ کچھ اسپینڈنگ کا سسٹم نہ بنایا ہو، کمانے کا اور خرچ کرنے کا۔ تو گویا کمائی ضروری اور حلال ہو، چاہے وہ کمائی روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، آج کا جو نوٹ والی کرنسی ہوتی ہے، الیکٹرانک کرنسی ہو سکتا ہے، سونے اور چاندی کے سکے جس زمانے وہ ہو سکتا ہے، پیتل، تانبے اور الومینیم کے جو ہے وہ سکے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو کوڑیوں کا زمانہ، تو کوڑیاں سکے ہو سکتی ہے، پتھر کا سکہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز جو لین دین کے لیے ہو سکتی ہے اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں یاک ہوتا ہے نا، یاک ایک قسم کا بھینس جیسا ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس کی لیتھ جو جمع ہوتی ہے وہ بھی کرنسی کے طور پہ چلتی ہے، چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ لیتھ بیچتے ہیں، مطلب گرمی کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو لوگ ٹرانزیکٹ کرتے ہیں اس سے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ذریعہ آف میڈیم ہے جس سے ہم چیزوں کو لین دین کرتے ہیں وہ روزی ہے،
وہ انکم ہے، وہ کمائی ہے، اور اس کا جہاں سے آ رہی ہے، جو محنت اور مشقت میں جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو انکم آتی ہے اس حلال محنت کے بدلے میں آتی ہے، اور پھر اس کی اسپینڈنگ میں اسلام چاہتا ہے کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی کرو حلال، اور دونوں میں فل گائیڈ لائنس ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسا کمایا جائے، کیسا خرچ کیا جائے۔ تو اسلام نے، اللہ نے ہماری فطرت میں مال کمانے کی محبت ڈالی ہے، مال جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے، اور مال کا کمانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ مال دنیا میں جینے کا قائم مقام ہے نا، کہ جینا ہے تو مال کی ضرورت ہے، جینا ہے تو کمائی کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں جینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑا، اور شریعت نے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب کو گائیڈ لائنس دی کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، اور مختلف دور میں مختلف اصول اور ضوابط حرام اور حلال کی اللہ نے بتا دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال حاصل کرنے کا اسلام ترغیب بھی دیتا ہے ہمیں، اس لیے کہ مال حاصل کریں گے تو مفید کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، مال حاصل کریں گے مختلف عبادتیں اس کے ذریعے ہوتی ہے، زکوٰۃ کا دینا، نفلی صدقات کا دینا، فطرے کا دینا، ہے نا، عبادتیں ہو سکتی ہے۔ مال کمائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مال نہیں کمائیں گا، دوسروں سے مانگیں گا، وہ تو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے اوپر والا ہاتھ خیر ہے نیچے والے ہاتھ سے، ہے نا، تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، اس کمائی کے ذریعے ہم حلال چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کمائی کے ذریعے اپنی عزت اور آبروؤں کو ہم بچاتے ہیں، ورنہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگیں گے، اور بھیک مانگنا یاد رکھیے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، نہ صرف کمائیں، خرچ کرے، خوب خرچ کرے، مختلف فیلڈز میں خرچ کرے، مختلف عبادتیں خرچ کے ذریعے ہوتی ہے، حج کرنا ہے خرچ لاگو ہے، زکوٰۃ دینا ہے خرچ لاگو ہے، فطرہ ہے خرچ لاگو ہے، صدقات ہے خرچ لاگو ہے، دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، کپڑا پہناؤ ننگے کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ تمام بھی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو جیب میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جب کمانے کا حکم دیا تو یہ فوراً بتا دیا کہ کمانے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے، کمانے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، کیا کمائی حلال ہوں گی، کیا کمائی حرام ہوں گی، اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مطہرہ پاکیزہ ارننگز کرے، پاکیزہ انکم ہو، اور مطہرہ مقامات پر خرچ کرے، اور پاکیزہ جگہوں پر سے خرچ کیا جائے، مطلب انکم بھی رائٹ ہو اور ایکسپینڈیچر بھی رائٹ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے، اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی؟ ہر کوشچن 20 مارکس کا ہے، 20% کا ہے۔ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ 40% کوشچن صرف اور صرف کس پہ ہے؟ وقت کے اوپر ہے، زندگی اور جوانی۔ تیسرا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ 20% کوشچن نالج کے اوپر ہے، کتنا گین کیا اور کتنا امپلیمنٹ کیا، کتنا حاصل کیا، کتنا لاگو کیا اس کو۔ چوتھا ہے کہاں سے کمایا، پانچواں ہے کہاں خرچ کیا۔ تو 40% کوشچن صرف مال پر ہونے والے ہیں، انکم پر ہونے والے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بتا دیا جائے کہ 40% مارک تمہارے ایک چیپٹر پہ آنے والے، تو کیا وہ طالب علم اس چیپٹر کو کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے؟ اس چیپٹر کو ایزی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آج اپنی زندگیوں کو ہم جانچ لیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے رزق کے حلال کمائی کے معاملے کو بہت معمولی، ٹھیک ہے اچھا حلال کماتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا جاب کرتے ہو، اور کوئی آدمی بتا دے کوئی ایسی جاب جو منصبوں پر حکومت کی طرف سے انسان ہوتا ہے کہ میں فلاں گورنمنٹ جاب پہ ہوں، تو وہ پوچھتے تنخواہ کتنی ہے؟ بولتے میری تنخواہ ماشاءاللہ 10,000 ہے۔ اوپر کی کتنی ہے؟ اوپر کی سمجھتے ہیں آپ؟ اوپر کی مطلب وہ جو آگے سے اور سیدھے ہاتھ پہ آ رہی ہے، وہ جو حلال والی جو انکم ہے، جو گورنمنٹ ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں اور پیچھے سے اس کو عام زبان میں کہوں گا مطلب پیچھے چور دروازے جاتی ہے، اس کو پوچھ رہے کتنی ہے، تو بولتا وہ 20-25 ہو جاتی ہے، تو بولتے ماشاءاللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے آپ کی تنخواہ، تعریف بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے، گویا حرام و حلال انکلوڈڈ ہے اس کی ایکچوئل سیلری میں، اور اسی کو بہت ہوتا ہے ارے فلاں جاب پہ لگ جاؤ نا، کیوں؟ ارے وہاں تنخواہ تو اتنی ہے اور اوپر کا بھی اتنا ملتا ہے۔ گویا حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے، حرام کو پسند کیا جا رہا ہے، حرام کو بیان کیا جا رہا ہے، حرام کو فخر سے لیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کی داماد کی کیا تنخواہ ہے؟ میں میرے داماد کی تنخواہ جو 20,000 ہے اور اوپر 20-25 نکال لیتا ہے، اوہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی داماد کی تو انکم ہے نہیں؟ بلکہ ایک صاحب تو ایک مرتبہ بتانے لگے کہ رشوت جو وہ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ رشوت ہی ایکچوئل ہماری کمائی ہے، بولے اس لیے کہ اس کے لیے ہم محنت کرتے، باقی تو جاب پر کبھی جاتے بھی نہیں ہم، ٹریفک کی فیلڈ میں تھے، کمائی کا تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا، بولے ہم تنخواہ زیادہ لیتے بھی نہیں، اصل انکم یہی ہے بولے جو کھڑ رہے کہ پبلک سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں نا، گاڑی پکڑ لیتے
پھر بولتے 10,000 کا فائن ہو رہا، 20,000 کا فائن ہو رہا، 5,000 کا فائن ہو رہا، چلو 500 لے کے احسان کیا ہم نے تم پر. تو بولے ہماری انکم یہی ہے ایکچوئل. بولے اسی پہ ہم محنت کرتے، باقی محنت نہیں. صبح صبح 3 بجے اٹھ کے کبھی جاتے ہائی ویز پر تاکہ ٹرکس کو پکڑیں. تو بولے یہی ہماری انکم ہے. تو وہ دیکھیے 2 نمبر حرام، خبیث، غلط، اس کو جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اور حلال اور جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کو ارے بیچارہ کیا جاب کر رہا، ارے وہ تو پرائیویٹ جاب پر ہے، کچھ بھی اوپر کی کمائی نہیں بیچارے کی، کوئی اس کو رزق کا دوسرا ذرا نہیں. مطلب حرام یہ اوپر کی کمائی سمجھ جائے، میں نہیں کر رہا ایکسٹرا اوور ٹائم، یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رشوت کیا آتی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا اس منصب کے غلط استعمال کر کے لوگوں کے کام کرنا تو ہے ہی میرا کام، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں سے کچھ لے کر کہ بھائی ہم تمہارا اتنا کام کرے دیجئے، یہ حالت ہو چکی ہے. اور ساری دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام کمائی میں غرق نظر آ رہی ہے. اور پھر ایکسپینڈیچر خرچ کا معاملہ ہے تو پھر حلال حرام اس میں بھی کوئی، جب انکم میں کسی کی تمیز نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ایکسپینڈیچر میں خرچ کرنے میں کوئی تمیز انسان جو ہے کر سکتا ہے. تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، ہم خوب کمائیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے مطہرہ پاکیزہ اصول اور ضوابط کے تحت، رولس اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم کمائیں. من مانی ہم اس معاملے میں نہ کریں اور بہت حساس ہو کر اس معاملے کو ہم لیں، اس لیے کہ جو ہے مال و دولت جو ہے اس کا کمانا ہم پر واجب ہے. تو شریعت نے اسے حلال کمانے کے بہرحال طریقے بتا دیے اور ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی عزت اور اپنی آبروؤں کو بچائیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قول کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں. مطلب جو میں حلال کماتا ہوں کتنا اچھا ہے وہ مال، اس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں. عزت کی حفاظت مطلب یہ مال کی کمی کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں بنانا پڑتا کسی کے پاس، رزق کی کمی یا تنگی کی وجہ سے میں بھیک مانگ کر نہیں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکڑا نہیں دیتے ہیں. تو کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں. اور فرماتے تھے آگے کرتا ہوں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہوں. اور کتنا اچھا یہ مال جس سے میں عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور ایسا ثواب ملتا ہے جو ثواب دوسری کسی نیکی پہ نہیں ملتا ہے. مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں 7 جو ہے بالیاں نکلی اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے. مطلب گویا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب 700 ٹائمز ہوتا ہے منیمم، اور اللہ جس کے اجر کو چاہے یضاعف اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ملٹیپل آف 700 ٹائمز. جبکہ دیگر تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہے؟ 1 سے لے کر 10 اور زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 70، اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب 1 سے لے کر سیدھا 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز. تو گویا اگر اتنا اجر دیا جا رہا ہے کسی چیز پر تو ظاہر سی بات ہے اللہ پورا اسکروٹنائز بھی کرے گا کہ کیسا رہا ہے وہ ارننگس. بہت اہم ہے، یاد رکھیے. تو ہم اس معاملے کو وہ نہ لیں، پاکیزہ کمائیں اور حلال مال یاد رکھیے یہ عبادت کی قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان پاکیزہ مال نہیں کماتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے کچھ بھی کر لے. یاد رکھیے بڑی اہم بات. تو پاکیزہ مال حلال کمائی جو ہے یہ دل کو منور کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، اسی طرح سینے کو فراغ کرتی ہے. مطلب انسان میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب حرام کماتا ہے تو صرف جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو انسان کا دل فراغ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے، اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے. حلال روزی کے فائدے یاد ہے، اطمینان اور سکون ملتا ہے. خشیت الہی کا وارث بنتا ہے، اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہوتا ہے، اور وہ اس کا وارث سمجھتے ہیں نا، وہ ایسی چیز اس کے پاس آتی ہے جس سے وہ ہر چیز میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے. کیوں تو ہمارا حرام کمانے والا اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بے لگام ہوتا ہے، ایسا جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، پالتو نہ ہو. اس لیے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جانور کو نکیل ڈال کے پکڑ لیا جاتا ہے. اب جہاں چاہے اس اونٹ کو، اس گائے کو، اس بھینسے کو، اس بیل کو لے جایا جائے وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ مالک کے ماتحت جیتا ہے. اور جب آدمی حرام کماتا ہے وہ ایک طرح سے شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اور من مانی زندگی جو ہے سیلف جس کو کہیں گے ڈیفائنڈ یا سیلف اسٹائلڈ لائف جس کو کہتے ہیں، اپنی من مانی کر کے جیتا ہے. ٹھیک، تو جو ہے خشیت الہی کا وارث بنتا ہے. اعضائے بدن جس کو کہیں گے عبادت کی جو ہے فرمانبرداری ہوتی ہے، مطلب اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت اس کی فرمانبرداری میں لگتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے نیک حلال کمانا، یہ عمل جو ہے یہ صالح نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے. اور سب سے اہم چیز دعا کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ جو ہے صالح اعمال نیک اعمال کرنے میں مال ہمیں مدد کرتا ہے. اور سب سے اہم چیز حلال روزی کمانے کا سب سے بڑا فائدہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس کے الٹ اگر چلے جائے تمام نکات جو میں نے رکھا کہ سب سے پہلے انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، حلال نہ کمائے اور خرچ نہ کرے تو دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے،
خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح اطمینان عبادت میں نہیں لگتے، خشیت الہی اس سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جو وہ پریشان حال ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتا ہے، عمل صالح میں اس کا مال کچھ کام نہیں آتا ہے، اور سب سے خطرناک چیز اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے خطرناک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں بڑی اہم چیز ہے اللہ کے سامنے، ایک بندے کے پاس اور ہے ہی کیا مانگنے کے لیے سوائے دعا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے، یہی تو ہمارا اسلحہ ہے، ہمارے جو ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کے خلاف، جس کے ذریعے ہم دنیا کی مصیبتوں کے خلاف، جس کے ذریعے جو ہم اپنے مسائل کا اللہ کے سامنے حل پیش کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے بات رکھ کے حل چاہتے ہیں، اور اگر وہی قبول ہونا بند ہو جائے تو اور کیا تعلق ہے میرا اور میرے رب کا، ہے نا؟ بڑی اہم چیز ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور حرام مال کی جڑیں یاد رکھیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ بے برکت ہوتا ہے، کوانٹٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو، بے برکت ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حلال حرام مال کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ زیادہ کمائے، یہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ہے اس کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اس کی زندگی کی برکتیں، اس کے وقت کی برکتیں، اس کی اولاد کی برکتیں، اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کو اس کے خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات، حج، جو ہے فطرہ، اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا، اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس شکر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کی کمائی، اس کی انکم حرام سے تھی، اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، چاہے کمائے تو بھی گناہ گار، چاہے خرچ کرے تو بھی گناہ گار، اس لیے کہ جب انکم، اس کی تنخواہ، اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں، تو کمانے کا گناہ الگ، خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملیں گا، اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں یاد رکھی۔ اور کسی سلف کا، کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو، بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو، اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو۔ بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو، اور کہتے ہیں جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو۔ کتنا خطرناک بات ہے نا، ایک تو آن کرے تو گناہ، ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنی انکم کے اندر، اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں وہ اتنا حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں 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 یہ چکر میں نہیں جانا، نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگز ہو جائے، سمجھ رہا؟ اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہے، دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے، اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ سے فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے میں نے کہا نا دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے، بہت اہم ہے۔ اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے، بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو۔ یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے، دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیے، گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ، خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے۔ حلال رزق ویسا ہی ہے، ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر، اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بڑی اہم بات ہے، حلال رزق بڑی اہم بات ہے۔ تو آپ سے فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے، اللہ کا بندہ عاجز ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، مصیبت زدہ ہے، مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، گویا اخلاص ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی، سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رزق، اس کی کمائی، اس کا انکم، اس کی ارننگز حرام ہے،
اس کا پہناوا کا لباس حرام، اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام، اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہوئی، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی، تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور بڑھے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا، جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے۔ تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تک۔ درس چالو ہو گئے تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے۔ تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں، میرے سے بحث کے میں نے ان کو جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا، وہ چلے گئے۔ تو ایک بچہ ہنسنے لگا، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا۔ بولے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا۔ بولے تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں، جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نا۔ تو اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہ نہ ہو، غبن کروں پیسے کا، فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بیچوں، کیا بڑا آدمی ہے؟ کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمینیں تو ایسی مار لیتا ہے، کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے اب تو آپ یہ دیکھیے کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو، کمپیریزن موازنہ کس کا ہو؟ حلال اور حرام کا ہو۔ کبھی بھی چمار حلال انکم اس کی، آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، سمجھ رہا بات؟ تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے، یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ، یہ جاب چھوٹی، وہ جاب چھوٹی، یہ بڑی پوسٹ، وہ بڑی پوسٹ، یہ کم اور یہ زیادہ، کچھ نہیں ہے۔ جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے، پیون ہو، چمار ہو، راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو، وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے بنسبت اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا۔ تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام میں۔ اور وہ کمائی تو سب سے اچھی آپ نے فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ، جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہا ہوں، اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا، کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں، دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس، خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ جس سب سے پاکیزہ کمائی ہوا ہے، اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا، اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے، فون پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال کرو وہ حرام ہے، اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔
اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے، اتنی زیادتی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزیں یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ چراگاہ سمجھتے نا؟ جیسے بادشاہ کا ایک کھیت ہے اور آپ نے جانوروں کو گھاس میں چرا، امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کے کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا۔ تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے، ارے نہیں جان دو بھائی، وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں نہ کود پڑے ہم، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ایک قول آتا ہے، اسی طرح ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھی کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں، یا تو زلزلہ گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی، ٹھیک؟ اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو، کیا کھایا اگر پتہ نہیں ہے تو ستون کالم جیسا کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا۔ علماء نے، لوگوں نے، دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بددعا دینا چالو کی۔ جو ہی بددعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں گے، سب کو کھانے پر بلایا، آ جائیے دعوت عام، سب آ کر کھا کر گئے۔ جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بددعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال ایک حصہ ہے، میں اسی بیان کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم ستونوں کے یہ سب اگر اللہ کی عبادت کر دن اور رات کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اندر کی یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائیں گی چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں آپ کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی۔ کہانت سمجھتے نا؟ کہانت، جھاڑ پھونک، جادو ٹونا، کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر، اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا، آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا، روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر 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 خوب کی، اتنی کی کہ ہلکیوں سے خے کر دی پھر، اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ خے کیا آپ نے انگلی ڈال کے، اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرما رکھا اگر اس کے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا نا، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے ہمارے رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی، ہضم کر کے، اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں کیسا بولیں گے اس کو، رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہیں۔ اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاءوں کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا۔ نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے صرف۔ مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتہ ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کوئی بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے، کھا لیجئے، آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا
صدقہ کر دیجیے. کیا ریسنٹ بہت زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام. ابو بکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا اب میں کہہ کو خیاں کروں, کیوں تکلیف لوں. خے بہت خطرناک ہوتا ہے, کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے. کیوں میں کروں, میں بھی کیا کرتا ہوں اسے ڈبل ٹیبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں. اس نے ایک لقمہ کھلایا میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں. خے کر کے نکالا تو کہا کھا لو, اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا. میں نے کہا کیا زبردست طریقہ حرام کو حلال بنانے کا. اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا. ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ, ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ, وہ حرام کھا لو صدقہ, یہ حرام کر لو صدقہ, بس راستہ مل گیا. دوسری بات امام موطا امام مالک کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا, بڑا پسند آیا آپ کو. اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا دودھ کہاں سے لایا تھا. دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے, ظاہر پر کام کرتا ہے, لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا, صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے. صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکوٰۃ کے پانی پی رہے تھے. ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا, میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گئے. عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائق عمر ابن خطاب لائق نہیں نا, ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا. وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا, یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی. زکوٰۃ کے جو اونٹ آتے ہیں تو ان کو کھلایا جاتا ہے تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے. تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے. فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دی, کہا یہ میرے لیے جائز نہیں. حرام بڑی خطرناک چیز ہے, حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے. ایک سلف میں ایک خاتون کا قول ہے, وہ کہا کرتی تھی اپنے خاوند کو, ایک عورت نے نصیحت کی, یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے. اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو اور کیا کہا, اور کہا اے اللہ کے بندے, اے میرے شوہر, اے اللہ کے بندے, ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے, اے اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے, پہناتا ہے, کھلاتا ہے, ہم کو جس جگہ رکھتا ہے, اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے. تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے. ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے اس گوشت کی پرورش جس کے آپ نے فرماتے حرام پر ہوئی, جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا, سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے لیے. تو کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے, لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے. آج افسوس کی بات ہے بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے حرام کمانے پر, کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں وہ زندگی نہیں گزار سکتے ہم. آپ رشوت لیجئے, آپ یہ کیجئے, آپ حرام کاری کیجئے, چلیں گا, لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے. جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گا نا, ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر, ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا, 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام, اتنی بڑی پوزیشن پہ کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر. تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ حرام کمائیں. تو یہ عورت نصیحت کری, اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں, بھوک پہ رہیں گے, ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم, تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ, خوب کماؤ. تو بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ, چھینک آ سکتی تھی, کیلا حلال ہے, چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا. حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے. اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے, صحت کے لیے, اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو کر. تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آگ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں, حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے, ہمیں حلال کمانا ہے, ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے, اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں. معاشرے پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں, اس میں فرد اور معاشرہ, انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں. یاد رکھیے, اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے, ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے, سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح مصیبتیں آتی, آفتیں آتی ہے, پریشانیاں آتی ہے, تنگ دستیاں آتی ہے, بغض ہو جاتا ہے, سرکشی بڑھ جاتی ہے, قتل عام ہو جاتا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں, اور قطع تعلقی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں, اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے, جو آج اس دنیا کا حال ہے. حرام تو اس کے لیے ریزن ہے.
کوئی کسی کے آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے، اسے حرام کمانا ہے، حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا. کوئی کسی کے ملک پہ دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی. آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر ہے. جو آسانی سے ملے حلال، جو مشکل ہو وہ حرام. یہ اصول ہے آج ہمارا. آسانی سے مل گیا نا حلال ہے، مشکل ہے تو حرام ہے نا. اور پھر حرام کاری کے کیا کیا اڈے ہم نے، غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا ہنس رہی، دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے ہم، دیکھو ہمارا ابا دیکھو کہاں پہنچ گیا اور تم وہیں چھے. یہ ہمارے پڑوسی تھے، ان کے ابا بھی وہی جاب پہ تھے، ہمارے ابا وہی جاب پہ تھے. ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے، ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے. آج دیکھو ہم کا اور یہ کا ہے. تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا، توبہ کر لینا تھا اللہ سے، بعد میں صدقہ دے دینا تھا. ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے تھے صدقہ بھی کر دیتے. آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا، 1 کروڑ کو انویسٹ کیا، اس کی جتنی انکم آتی تھی 40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ معاف کر دیں گے نا. انکم تو کم تھی، ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے، دیکھو کر لینا تھا. تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے. آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی، چالاکیاں کی. ہاں اس کو چالاکی اور چترائی سمجھی جا رہی ہے، اور وہ آدمی بیوقوف سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر. ہو رہا ہے ایسا. دیکھو انہوں سائیکل پر تھے، اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کہ آج بھی سائیکل پر ہے. ہوتا ہے نا. میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا، وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا. ایجڈ آدمی، مطلب اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی، وہ داڑھی مطلب شیونگ کر، لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے، سر کے بال سفید تھے، اور وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. تو میں نے وہ ہم جن کے ساتھ جاتے، میں نے کہا روکو، اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے. اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے، اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا وہ، لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو، جن کی تربیت پرورش، گھر بڑا ہو، کنبہ بڑا ہو، وہ کچھ بھی ارننگ بچا نہیں سکا، اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ امیزنگ ہے. یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ بڑا اس نے جو محنتی زندگی گزاری. سمجھ رہا بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. ہمارے تصور کر سکتے کسی منسٹر کو پیدل آ رہا ہے یا اس کے پاس 4 ویلر نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہا بات کو؟ لیکن حلال کمایا اگر انسان ایک فیلڈ میں تو انکم اتنی، کارپوریٹر کی انکم ہوتی ہے 5,000 روپये مہینہ گورنمنٹ سے ملتا ہے. میں نہیں سمجھتا 5,000 میں کوئی بنگلہ بنا سکتا ہے. زندگی بھر کارپوریٹر رہے، گورنمنٹ اس پہ رہے، مطلب الیکشن لڑتے ہیں، تو کہاں سے آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا؟ آپ MLA کی پوزیشن پہ بھی جائیں گے تو ناٹ مور دین 50,000 تنخواہ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے سب تمام چیزوں سہولتیں بھی ہوتی ہے حکومت سے کچھ، لیکن اس سے زیادہ نہیں. 6 لاکھ روپے سال میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک SUV تو مینٹین نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں SUV مینٹین کرنے والوں کو مور دین 1 لاکھ پلس تنخواہ ہونا پر منتھ. تو جب وہ مینٹین کر سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی، آٹومیٹیکلی امپلائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں رہے. کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہے جو اس کے علاوہ آ رہا ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آسانی سے آتا ہے بس اس کو حلال سمجھ لیا، جس میں مشکل ہو رہی ہے وہ حرام ہم نے سمجھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارا کام شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے ضوابط کے مطابق کریں. اور افسوس کی بات ہے اس حرام کاری کے راستے پہ ایسے ہم چلے کہ آج ہم دیکھتے ہیں خبیث مال کمانا، حرام مال کمانا، حرام رزق کمانا یہ اتنا ہم ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رزق ملے بس وہ ملنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مال ہے ہم کو حاصل کرنا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے. حرام و حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، یاد رکھیں. ہمیں اسے حاصل کرنا ہے، اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا پڑے، اس کی زمین اس کے نام پہ کرنا پڑے، اس کے کاغذات اس کے نام پہ کرنا پڑے، کسی کی زمین جائیداد پہ غبن کرنا پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کو معاملات میں پیسہ لے کر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا پڑے. اسی طرح کچھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم شراب خانے چلانے کے تیار ہیں، ہم جوئے خانے چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم حرام کی بلا تمیز رکھی کوئی بھی کام کرنے کے تیار ہیں، ہم کھانے اور پینے میں کسی بھی اشیاء کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم کا ایک موٹا ذریعہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، بیوی بچے ہو، نوکر چاکر. یہ اگر ہوتا ہے تو کوئی بھی انکم چلیں گی. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی ذریعے سے، یاد رکھیں کسی بھی ذریعے سے. اور آج ہم جو ہے بڑے دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں، اور حرام انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یاد رکھیں دل بے اطمینان ہے، اولاد بات مانتی نہیں ہے، پڑوسی تکلیف دینے والے ہیں، جو کچھ کمائے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے، دنیا ساری تکلیف دے رہی ہے. یہ سب حرام کمائی کے نتیجے. یاد رکھیے بیوی بچے کبھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے.
آپ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. سکون اور اطمینان تو بھول ہی جائیے حرام کے اندر کہ کبھی حرام کما کے بہت کما لیا سکون اطمینان. ساری زندگی صرف پریشان رہیں گے حرام کما کر اور صرف کمانے کی سوچیں گے. ادھر کہ حرام کمانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کمائی کی سوچتا ہے, اس کو صرف بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے. یاد رکھیے وہ بے اطمینان زندگی گزارتا ہے. ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کسی ہیلے بہانے سے ہم حرام نہ کمائیں. کسی کی زمین, آپ بولیں میری انکم تو حلال ہے لیکن میں نے کسی گھر دبا لیا, یہ بھی حرام کمائی ہے نا بھائی. اس گھر کا جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو رزق ہے نا. وہ یہ بات بھی سمجھیے آپ. نہیں تو پتا چلا صرف انکم بولے تو آپ انکم دیکھ رہے ہیں. کسی کا پیسہ لیا آپ نے انویسٹمنٹ میں لگا بولا ڈوب گیا ہو, یہ بھی دھوکہ ہے. تمام چیزیں جو بھی غلط طریقہ ہے جس سے انکم ہو سکتی ہے, اس سے آپ دنیاوی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کسی گھر میں بس گئے بولے ہم کرایہ دار 10 سال سے, اسلام کے مطابق ہوا کیا پورا؟ اسلام کہتا ہے تم 1000 سال کسی گھر میں رہو, گھر اسی کا ہے. 1000 ایئرس کسی کی دکان کرایہ سے لو, اس کے بعد اسی کی ہوتی ہے. نہیں اس سے زیادہ تو پے کر دیا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس نے احسان کیا تمہیں کرایہ پہ دیا, پہلے وہ سوچو. بس والوں کو ایسے ہی کرتے کہ بس میں روز سفر کرے, روز سفر, ایک دن بس پہ کلیم کر لی, اتنے دن بس سفر کے بس کی اتنی کاسٹ دے دیا میں نے. کبھی نہیں کرتے کیا بتائیے. کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کئی بار, اس کے علاج لاکھوں روپے بلا, اس کے بعد بولے تو ہٹ جاؤ ایسا. اس لیے کیوں ہم نے اتنا تو پے کر دیا تم کو, تو دنیا میں کیوں آپ کر رہے ہیں کہ کرایہ اتنا دیے کہ وہ ہمارے ہو گیا. نہیں ہوتا. سروسز سے لی فائدہ اٹھایا, ختم ہو گیا معاملہ. غبن کر رہے ہیں, بہت سارے حرام اور خبیث طریقے ہم نے ایجاد کر لیے. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو روکیں. اللہ رب العزت نے حرام کمانے سے ہمیں بار بار تاکید کی. آئیے کچھ آیتیں, کچھ انکمز کے بارے میں جو اللہ نے کہا, پورا وقت نہیں, 2-3 بس رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 میں فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری انکم کا بڑا ذریعہ جو عرب سماج کا, یہودی اور نصرانیوں کا تھا, وہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ دے کے وہ ارننگز کرتے تھے. ہر کسی کو بس بھائی کو سود پہ دیتا تھا, بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو, بچے باپ کو, باپ بچے, سود. تو قرآن نے جب سود کو حرام کیا تو کہا وذروا ما بقی من الربا, جو سود بچ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اور آج سود میں ہم کتنے ملوث ہیں, رشوت کتنی دھڑلے سے لی جا رہی ہے. بلکہ رشوت کا تو یہ حال ہے, ایک صاحب بتائیں لگے کہ میں رشوت نہیں لیتا, بولے بہت میں ایماندار ہوں, بہت ایماندار ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی بات ہے, آپ اس پوزیشن پہ رہ کر بھی اتنی ایمانداری کا اظہار کر رہے, آپ رشوت نہیں لیتے تو بہت خوشی کی بات ہے. پھر ایک صاحب دوسرے بتانے لگے وہ رشوت نہیں لیتے, بولے یہ بات تو صحیح ہے, وہ صرف تحفے لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ, اور یہ کام کرنا ہے تو گھر پہ ٹی وی کی ضرورت ہے, ایک ٹی وی بھیج دیجیے. اور وہ کام کرنا ہے تو ایک VCD پلیئر نہیں ہے, ذرا وہ بھیج دیجیے. یہ کام آپ کا تو ایک ہینڈ سیٹ اگر آپ بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. فلاں کام کرنا ہے تو وہاں سے چائے پلا دیجیے, اچھا ہوگا. یہ ایسا کرتے بولے, چائے کیا 2-4 ان کی چائے اسپیشل رہتی, بولے وہ 1000 روپئے 2000 روپئے 3000 روپئے 4000 روپئے کا بل ہوتا ہے وہ چائے کا. سمجھ رہے آپ, تو وہ کر دیے. کبھی کسی ہوٹل کا بل پے کرا دیے, میں تو رشوت نہیں لیتا ہوں, آپ میرے ہوٹل کا بل پے کر دیں. ہوٹل کا بل 10,000 20,000, سمجھ رہے آپ, تو کبھی رشوت نہیں بولے زندگی میں. تو گویا انہوں نے صرف جو انکم ہے اس کو رشوت سمجھا. یہ بھی تو آپ تحفے کی شکل میں لے رہے, نہیں تحفہ بول تو ختم ہو گیا نا. میں نے اس لیے کہا رزق کی بات ہو رہی, حلال رزق, حلال روزی, حلال کمائی, اور رزق کے اندر اولاد اور جو کچھ انسان جو ارن کرتا ہے وہ سب انکلوڈ ہوتا ہے رزق. سمجھ رہے آپ, گھر بار نوکری سب رزق کا حصہ ہے. ٹھیک, غلام آپ کے پاس, یہ بھی رزق ہے اللہ نے جو دیا, پروویژنز جس کو بولیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز میں وہ کریں. تو اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 10 میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے, ظلم کے ذریعے کھاتے, یتیم کی کفالت میں کچھ خرچہ آ رہا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن ظلم سے کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب ایک بھڑکتی ہوئی آنکھ میں پھینک دیے جائیں گے. یتیم کا مال غبن, یتیم کا ہو غیر یتیم کا حرام ہے اسلام. یتیم کی تاکید اس لیے کہ یتیم بہت کمزور ہوتا ہے. آج کسی کا مال کھانا تو عام بات ہے. آج اللہ ہم پہ رحم کرے, ایسے کتنے لوگ جو بتا سکتے ہیں کہ حقوق العباد نے میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا, یہ گھر میرا خود کا ہے, یہ دکان میری خود کی ہے, یہ پیسہ جو کمایا اس میں ذرہ برابر, ادھر کی ٹوپی ادھر نہیں ہے, ادھر کا مال ادھر نہیں ہے, اس کا لے کے اس کو نہیں دیا میں نے, یہ میرا ہے پیورلی. بہت کم لوگ بتا پائیں گے. گھر ہے کسی کا کرایہ پہ لیا تھا 50 سال پہلے, وہیں بیٹھے ہوئے آج تک. نہیں وہ زمانے میں بیٹے بہت پیسے کرایہ دے دیے تو وہ ہمارا جیسا ہی ہو گیا. دکان جس کی لیے اس میں قبضہ ہے, زندگی گزار دی, بلکہ بیچ کے کھا گئے اس کو. نہیں بیٹے وہ زمانے ہم نے اتنا کرایہ دے دیا فلاں, یہ ہیلے بہانے بھائی اللہ کے بعد نہیں چلیں گے, ہے نہیں حالت. اس سے لے لیا بزنس میں لگا رہے, کتنا لگایا 5% لگایا, باقی 95 کھا گئے, بول دیے بزنس میں لاس ہو گیا. کتنا کر رہے ہیں ماں, یاد رکھیے. اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, ہے نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو یتیم کا مال, کسی کا مال ویسے تو حرام ہے, یتیم کا خاص طور سے, وہ پیٹ میں آنکھ بھر رہے ہیں. اسی طرح تیسری جگہ فرمایا فویل للمطففین, لعنت و خرابی ان پر جو تول میں کمی کرتے ہیں. تول میں کمی کرنا بھی حرام انکم کا ذریعہ ہے. اور آج کل کتنا دھڑلے سے ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ کھول لو, بہت انکم ہے. پیٹرول پمپ میں کیا انکم ہے؟ پیٹرول پمپ میں ویسے بہت کم انکم ہوتی ہے,
हार्डली 0.2 मतलब 20 पैसा या 30 पैसा पर लीटर इनकम होती है। लेकिन इनकम बढ़ाने का ज़रिया 12,000 लीटर पेट्रोल, 6,000 लीटर के उसमें कुछ भी और डाल दो, जो कि कम रक़ीक़ किस्म की केमिकल होता है, ताकि सेल तो उतना ही होंगे ना, लीटर पर लीटर तो वही होगा। कम भरो, मशीनों में एडजस्ट कर लो, है ना, ये हो गया इनकम का ज़रिया। भाई तराजू तोलना है तो फलां कर लो, फलां की दुकान खोल लो तो उसमें ये फ़ायदा है, सुनार बन जाओ, कौन चेक करने वाला, मिलावट करो। तोल में कमी किसी भी किस्म का हो सकता है, मीटर में, लीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है। यही पैमाने हैं ना जो आजकल होते हैं। गाड़ी चलाए आपने 100 किलोमीटर, लिख रहे 120 किलोमीटर, ये हो गया ना माप तोल में कमी। मापा आपने 100 मीटर और आप बोले 120 मीटर है, ये हो माप। चूँकि बड़े उसमें हो सकता है ऐसा, बड़े बड़े थान में होते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। तोला आपने जो 5 किलो और दे रहे आप 5.5 किलो है, वजन को ऐसा एडजस्ट कर लिया कि वो हमेशा हर किलो पे 50 ग्राम कम करते रहना। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सब चीज़ें, तो कहा लानत हो, ख़राबी हो, वाइल हो उन लोगों के लिए जो माप तोल में कमी करते हैं। ठीक, इसी तरह सही मुस्लिम की जो है रिवायत है, अबू उमामा हारसी रज़ी अल्लाह उसके रावी हो फरमाते हैं कि आपने फरमाया और कहा, जिसने अपनी खस्म के साथ किसी मुसलमान का हक़ मारा, अल्लाह ताला इसके लिए आग को वाजिब कर देता और जहन्नुम इसके लिए हराम होती। किसी शख्स ने अल्लाह की कसम खाकर खस्म के ज़रिए किसी मुसलमान का हक़ मार लिया तो आपने फरमाया अल्लाह उसके लिए आग को वाजिब कर देता है और जन्नत उसके लिए हराम होती है। तो सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आदमी थोड़ा सा हक़ मारे तो? सहाबा बहुत जल्दी सवालात कर लेते ताकि पूरा मामला क्लियर हो जाए। थोड़ा हक़ मारे तो, या थोड़ी सी चीज़ हो, मतलब बहुत थोड़ी सी? तो आपने फरमाया हाँ, चाहे पीलू की लकड़ी के बराबर ही तूने उसका हक़ मारा हो। पीलू की लकड़ी मिसवाक को बोलते हैं। मिसवाक के बराबर से मुराद मुहद्दिसीन लिखते या तो उसके वेट के बराबर, या तो उसकी हाइट के बराबर, या तो उसकी कॉस्ट के बराबर हक़ मारा हो। तो उम्र 9 इंच की होती है, एक बालिश की होती है। एक बालिश हक़ मारने की भी रिवायतें आती है कि जहन्नुम में 7, एक बालिश ज़मीन मारेंगे 7 तौक लटकाए जाएंगे। तो पीलू का ऐसा भी हो सकता है, मतलब कॉस्ट भी हो सकती है। पीलू की कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है मिसवाक की कॉस्ट आज के दौर में? 10 रुपये, इतना ही। सहाबी ने पूछा क्या हम बहुत थोड़ा सा हक़ मारे, झूठ बोल के थोड़ा सा? तो कहा पीलू की लकड़ी के बराबर भी हक़ मारोगे ना, वेट, हाइट, कॉस्ट सब हो सकता है उसमें, तो भी तुम जहन्नुम वाजिब हो जाएंगी, जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। अल्लाह हम पर रहम करे। कितने हम हक़ मारते हैं लोगों की। पैसे ले लिए 10 रुपये का तो कोई हिसाब ही नहीं, 10 रुपये उधार दो, ख़त्म। सामने वाला बेचारा मांगता नहीं कि अरे तो दे नहीं रहा, हालांकि उधार बोला था। देना चाहिए ना, जब बोला तो फिर देना चाहिए। नहीं देने का अलग चीज़ है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं, आप बाद में देना। दुकान वाला आपको बोल रहा है बाद में का चक्कर नहीं, वो 4 रुपये तुम एक्स्ट्रा रख लो। 6 रुपये की चीज़ है ना, 4 देना है, 1 रुपया तुम बाद में, वो नहीं होगा, वो 4 तुम रख लो, बेटर है ना। आखिरत में 1 रुपये के बदले पता नहीं क्या छीन के लेंगे वो, बेटर है 4 हमारे रहने दो, तो हमारे तरफ छोड़ देते हैं हम आपको 4 रुपये, कोई मसला नहीं। एक तुम्हारा उधार नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। क्योंकि दुकानदारी बहुत होशियार है, वो उधार बोलता है, उसको दोनों फायदे नजर आते हैं। वापस लाए तो अपना फायदा, नहीं लाया तो आखिरत का फायदा। होशियार आदमी तो ऐसे ही सोचता ना, कैलकुलेशन उसके ऐसे ही होते। तो अपन भी होशियारी बताना, 1 रुपये हम पे क्या कुछ छोड़ दे, 4 हमारे रख लो, और कोई हमको वापस भी नहीं चाहिए। लेकिन हमको नहीं चाहिए भाई पैसा, क्यों तुम्हारा पैसा हमारे लिए? समझ रहे हो? पीलू की लकड़ी के बराबर जुल्म अगर कोई करता है तो उसके लिए आपने फरमाया रहे जन्नत हराम, जहन्नुम वाजिब। और अल्लाह हम पे रहम करे, इतने हक़ तो हम ऐसे ही मार ले रहे। इसको तो इतना मामूली समझ रहे, पता नहीं एकड़ों में ज़मीनें मारे हुए एक दूसरे की। पीलू तो खाली 9 इंच की होती है, एकड़ों में ज़मीनें मारे हुए, घर ज़्यादा दबा लिए हुए, लाखों करोड़ों पीलू खरीदने के उतने कॉस्ट के, तो लोगों को हमने गबन किए हुए और कर रहे हैं। बहरहाल तो हलाल रोज़ी की बड़ी अहमियत याद रखिए। इसी तरह जो है अदी बिन उमैर रज़ी अल्लाह फरमाते, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने उसको फरमाते उन्होंने सुना, आपने फरमाया कहा, जिसको हमने किसी काम पर जिम्मेदार करार दिया और उसने एक तागे के बराबर भी उस काम में हक़ मारा, रोज़े क़यामत वो तागा पेश किया जाएगा। उस आदमी को उस तागे की वजह से अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिसको हमने किसी चीज़ का जिम्मेदार बनाया और उसने एक तागे के बराबर भी जुल्म किया, गबन किया, मार लिया, छुपा दी चीज़, रोज़े क़यामत उस तागे की वजह से अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। आज हम में से अक्सर ये सर्विसेज वालों के लिए होगी बात, वो तो होगी ताकतवर, मार ले रहा, छीन ले रहा। ये सर्विसेज वाले जिम्मेदार बनाया गया, तुम्हारा काम है लोगों की देखभाल करो, तुम्हारा काम है 10 बजे 5 बजे यहाँ बैठो। अगर हम नहीं करते, ताकि के बराबर जुल्म करते, रोज़े क़यामत जवाब देना है। पेश की जाएंगे कि भाई तुम्हारी छुट्टी तो 1 घंटे की थी दोपहर में, तुम 3-3 घंटे रहे बाहर, क्यों? नहीं, अल्लाह वहाँ कोई आता नहीं था इसलिए तुमको बिठाया गया, कोई नहीं आया तो आना है, नहीं, ये आपकी ड्यूटी थी, यहाँ बैठना तो बैठना पड़ेगा आपको। जब तक कि आपके जिम्मेदारान आपको कहे कि ठीक है कोई मसला नहीं है, परमिशन हो, वजह हो, अलग बात है। हो रहा है नहीं हो रहा है, साल में खामोखा की बीमार है बता दे रहे आप, खामोखा गिर गया वाले बीमार हो गए। गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत करते हैं, 40 दिन की छुट्टी, 5 महीने से छुट्टी नहीं ली, चलो डाल दो, कोई गिरे नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हो, 40 दिन की छुट्टी। क्यों? बहुत दिन से लिए नहीं ना, मेडिकल लीव भी तो है ना, कब फायदा उठाएंगे उसका? तो झूठ बोल के उठाओगे। बीमार हो जाए तो है ना वो, क्या बीमार कर लो अपने आप को, लो है वो, पेड़ होती है, हाँ पड़े,
बीमार है, अरे भाई लोग बोल रहे हो हाथ टूट गया, बहुत हाथ टूटा, घूम रहे शिमला ऊटी, अब बहुत हाथ टूट गया, ये है, अभी इलाज चल रहा सिंगापुर में, घूम रहे वहाँ, अभी जापान मलेशिया में हूँ, अरे देखो कितना बीमार है यार, कहाँ कहाँ घूम रहा बेचारा, और छुट्टी मना रहे हैं। समझ रहे आप बात को? और फिर तनख्वाह के लिए खड़े, 40 दिन की थी ना, गलत थोड़ी है, तो बीमार हुए तो थी ना, है ना, हुआ नहीं हुआ। आप सब फरमा रहे तागे के बराबर भी अगर उसने वो किया, उसमें हक मारा हो, रोज़े खान पेश किया जाए, हाजिर होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया था उसने? बहरहाल हम बहुत इस मामले में जो है एहतियात करें। इसी तरह जो है हम सिर्फ हराम से बचना और हराम का हलाल कमाना नहीं, हमको मशकूक से भी बचना है, जिसमें शक और शुबा है। शक और शुबा समझते ना यार, लग रहा कुछ गड़बड़ है, एहतियात कीजिए, इसलिए कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इम्कानात है आप हराम की तरफ चले जाएं। बचिए उससे, याद रखिए, मशकूक से ही बचिए, इसलिए कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबईन इससे बचते थे। और याद रखिए वो इंसान, वो बंदा कामयाब हो गया और वो सादतमंद और तौफीक मिल गई उसको जो खबीस हराम माल से अपने नफ्स को बचा लिया। वो सबसे खुशकिस्मत आदमी दुनिया का है जिसने अपने नफ्स को हराम कमाई से बचा लिया। आज सादतमंद है वो, ये मत सोचिए दुनिया क्या कमाया, अगर हराम है तो गलत है, हलाल किसी ने कमा लिया तो वो कामयाब जिंदगी गुजार लिया उसने। अगर हलाल जिंदगी उसकी गुजर गई, हलाल कमाई पे जिंदगी गुजार लिया, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है दुनिया का। आज याद रखिए, इस बात को ज़हन-नशीन कर लें, हमें इससे बचना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायतें फरमाते कहते हैं, जो मशकूक कामों से बच गया तो इसने अपना दीन और इज्जत बचा ली। शक वाले कामों में मत जाओ, जिसने अपने आप को मशकूक चीज़ों से क्लियर नहीं हो रहा, हलाल है हराम है शक है, बचा लो, हट जाओ उससे दूर। इसलिए कि जिसने मशकूक से, शक वाली चीज़ से अपने आप को बचा लिया, गोया उसने अपना दीन और अपनी इज्जत दोनों बचा ली। दीन आखिरत के एतबार से बचा लिया और इज्जत दुनिया के एतबार से बचा ली। तो जो इंसान हराम कमाएगा दुनिया में बेइज्जत होता है, आखिरत में जलील होता है, दीन अपना खो बैठता है, जहन्नुम में जाता है। तो आखिरत दीन बचा लिया, दुनिया के एतबार से इज्जत बचा ली। मशकूक से भी हमको बचना है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जामे उलूम में उनके एक कौल है, वो कहा करते थे, तक़वा तब तक मुत्तकीन के साथ रहा जब तक इन्होंने बहुत सारी हलाल चीज़ों को भी इस खौफ से कहीं हराम तो नहीं छोड़े रखा। तक़वा तब तक मुत्तकीन लोगों में बाकी रहा जब तक उन्होंने हलाल चीज़ों को भी इस डर से ना छोड़ दिया कहीं ये हराम में तो हम नहीं जा रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। एहतियाती पहलू बोलते हैं इसको, कि मैं कर सकता हूँ लेकिन एहतियाती है कि अगर ना करूँ तो बेटर है। समझ रहे आप, ये भी मशकूक शक हो रहा है ना उस चीज़ में। समझ रहे आप, तक़वा तब तक मुत्तकीन में रहा। ठीक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह से एक मरतबा किसी ने सवाल किया कि मेरे आंख पे जो है गिलाज़त उड़ी, इतनी छोटी सी गिलाज़त, गंदगी, पानी उड़ा, तो क्या मुझे कपड़े बदलना पड़ेंगे? तो आपने कहा नहीं, एक जो सिक्का होता है उसका नाम लिया आपने कि उतने सिक्के के बराबर अगर गिलाज़त उड़ती है तो फिर तुझे ज़रूरत है कि तू कपड़े अपने चेंज कर ले। एक मरतबा इमाम मालिक को देखा गया, थोड़ा सा छींटा उड़ा, कपड़े बदल के आ गए, तो उस साहिल ने पकड़ लिया, कहा इमाम मालिक मैंने आपसे एक मरतबा सवाल किया था कि कितनी गंदगी उड़े तो कपड़े बदलना पड़ेंगे, तो आपने कहा एक सिक्के के बराबर। अभी आपको तो बहुत थोड़ी सी क्यों बदले आपने? तो कहा वो तो फतवा था, शरीयत का जो हुक्म था वो रखा था, लेकिन मेरा तक़वा ये मुझे डर है कि हो सकता होगा तो एहतियातन चेंज कर ले रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो। समझ रहे आप? तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, तक़वा तब तक मुत्तकीन के साथ रहा जब तक इन्होंने बहुत सारी हलाल चीज़ों को भी इस खौफ से छोड़ रखा कि कहीं ये हराम ना हो। लेकिन हरगिज़ मैं इसमें शक की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी आप शक में गुजारे। ये बात सहाबा को पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है बाउंड्री पे जा सकते इस बात की वजह से तो एहतियात करने की। लेकिन कोई इंसान ज़िंदगी भर शक में गुजारे, इस्लाम शक को पसंद नहीं करता है। ये तक़वा था उनका, हलाल है चीज़, फिर भी एहतियात करते थे कहीं इस हलाल चीज़ के चक्कर में हराम की तरफ न चले जाओ, ये बोलने का मकसद है। लेकिन सहाबा शक में ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, यकीनी ज़िंदगियाँ गुजारते थे, यकीनी इबादतें करते थे। बहरहाल तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और जब इंसान हराम कमाता है सारी ज़िंदगी शक में गुजरती है, सारी ज़िंदगी परेशान रहता है, सारी ज़िंदगी सोचता रहता है, उसका जहन उसका साथ नहीं देता, उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता, उसका समाज उसका साथ नहीं देता, उसका माहौल जो हराम कमाते हैं उनका माहौल साथ नहीं देता, उसके बच्चे उसका साथ नहीं देते, उसकी बीवी या बीवियाँ हो तो उसका साथ नहीं देती, और दुनिया में जो है वो सब कुछ कमाने के बाद भी अकेली ज़िंदगी गुजारता है, और मरने के बाद तो यकीनन बहुत ख़तरनाक अंजाम होने वाला जो हराम कमाते थे। तो हम इस बात को तय कर लें कि हमारे इनकम सोर्स हलाल हो, हम कमाएंगे तो हलाल, खर्च करेंगे तो हलाल जगह। बहुत अहम है। और रिस्क और कमाई से मुराद हर वो चीज़ जिससे आप दुनिया में बेनिफिट उठा रहे हैं वो हलाल हो। ये नहीं कि कहीं ज़मीन अलॉट हो रही, अपने आप को भिखारी बना दिया और जाके सफ़ में खड़े हो गए और लेकर आ गए, खुश लेके आ गया एक प्लॉट वहाँ से। अरे लेकिन वो तो गरीब लोगों के थे, BPL लोगों के लिए थे जो बिलो पावर्टी लाइन है, तू कैसा चलेगा? अरे कपड़े वपड़े फाड़ के चला गया, गरीब बता दिया, बाप दादा को भिखारी बता दिया, अनजाने पता नहीं कौन लावारिस औलाद बता दिया, देखो मेरे को मिल गया। ये दुनिया की भी रुसवाई में लोग थू करेंगे यार, थोड़े के लिए किया, और आखिरत बहुत खतरनाक होने वाली फरियाद। चूंकि हक मारा ना दूसरे का, ये रिस्क है। घर तो मिल गया लेकिन तूने झूठ कहा ना। समझ रहा बात?
یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رزق کیسے آ رہا ہے. وہاں لکھا ہوا کہ غریبوں کے لیے یہ کھانا ہے. مسافروں کے لکھا تو میں بھی کھا سکتا ہوں، میں بھی مسافر ہوں. غریبوں کے لیے کھانا ہے اور میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا. کھانا ہے تو پھر کس کو دیکھنا ہے کون دے رہا اور کیا کر رہا ہے کس کے لیے، شامل ہو جاؤ. روز قیامت وہ رزق آپ نے غلط طریقے سے لیا، وہ غریبوں کے لیے تھا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں لکھا ہو مسافروں کے لیے. مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، غریب امیر ہو. یہ الگ بات ہے کہ آپ مصیبت آپ بولیے کہ میں غریب تو نہیں ہوں لیکن کھانا کہیں نہیں، میرا ہوٹل سب بند ہے، آپ میں اس میں سے کھاؤں کیا؟ اجازت ٹھیک، کچھ صدقہ کیجیے ان کو کہ بھائی لیجیے اس کے بدلے، اس لیے کہ آپ نے مجھے کھلایا، مستحق نہیں تھا اس کا. لیکن آج دیکھیے ذرہ چیزوں سے اگر رزق آنے دو جی، کہاں سے آ رہا کیسے آ رہا کوئی اس کی پرواہ نہیں. ارے وہ راشن کا اناج آتا ہے بھائی، وہاں نہیں لو نا، راشن کے مستحق اللہ نے اتنا دیا پھر بھی ارے راشن کی شکر تو اپنی شکر سے اچھی جو باہر ملتی ہے، لو جا کے وہاں سے. ارے میرے بھائی وہ مستحقین کی شکر ہے، تم مستحق نہیں ہو راشن کے. تم وہ 25 روپے میں ملتی ہے تو اصل شکر 40 میں آتی ہے، تم 15 روپے کے لیے حرام رزق لے رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو. یہ بھی انکلوڈ ہے اس کے اندر، یاد رکھیے. ہم کسی بھی ذریعے کو انالائز کریں، کہیں ہم حرام تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپینڈنگ پہ انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو حلال جگہ خرچ کرنے کا الگ موضوع ہے. لیکن آج کا موضوع تھا حلال رزق کمانے کی اہمیت اور حرام کی قباحت کتنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو حلال کمانے کا عادی بنانا ہے، حرام سے روکنا ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن کی ایک آیت سے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے قسم فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے جب تم سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر کسی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور پورا حساب دینا پڑے گا دنیا میں اس نے کیا. کسبت وہم لا یظلمون، اور اللہ رتی برابر بھی ان کے ساتھ اپنی طرف سے ظلم نہیں کریں گا. تو بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہر کام کا آخرت میں جواب دینا ہے کہ کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا اور طریقہ کیا تھا. تو بس ہم اپنے روزی کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں. روزی بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے دنیا کے سارے ہی کام ہوتے ہیں. میں کہوں گا ہم سارے ہی کام ہوتے ہیں. میری شادی بیاہ، اولاد، تعلیم، کھانا پینا، پہننا، گھر لینا، گاڑیاں، سب کچھ ڈیپینڈ ہے انکم پر. یہ سورس میں گڑبڑ مت آنے دیجیے. اگر یہ ٹینک ہے واٹر ٹینک، اس میں گندا پانی مل گیا تو اس سے فائدہ اٹھانے سے ساری چیزیں گندی ہو جائیں گی. اور آج اس کو بہت معمولی ہم نے مذاق سمجھ لیا حلال روزی کو، اور حلال کمانے والے کو ہم ہنستے جوک بناتے. اس نے حلال کمایا، آج یہاں رہ گیا، ہم دیکھو کہاں پہنچ گئے. حلال کمائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ حرام کمانے والے سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور بھی کئی دنیاوی اور اخروی نقصان ہیں. ہمیں چاہیے کہ بس کوشش کرے اپنی انکم کو حلال کرے، مشکوک سے بچنے کی کوشش کرے، حرام سے 100% اپنی نفسوں کو ہم بچائے، چاہے انکم کا ذریعہ کچھ بھی ہو. اس معاملے میں احتیاط کرے، ورنہ سود، ربا، رشوت خوری، دھوکہ دینا عام ہو چکا ہے. بینکس میں جا کے آپ جاب کر رہے ہیں، آپ رشوتیں لے رہے ہیں اپنے کام کے بدلے. یہ سب بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے. ان تمام چیزوں سے ہم اپنے نفس کو بچائے اور کوشش کریں کہ ہماری روزی حلال ہو. اس لیے کہ ہماری روزی سے ہمارے بیوی اور بچے پلتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہماری غلطی کی وجہ سے ان کی نشر و نما حرام پر اور آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے حلال روزی کمانا آسان کرے. ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، ایک سوال ہم لیں گے چٹ سے اور انشاءاللہ ایک سوال جینٹ سے پھر ہم لیں گے. کسی نے سوال کیا ہے، 3 بھائی ہیں، اس میں سے ایک بھائی رشوت لیتا ہے اور ان کے حصے دعوت آتی ہے، قریبی رشتہ دار ہے. کیا 2 بھائی محنت کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، ہمیں جانا چاہیے نہیں؟ ابھی تک تو ہم بڑے بھائی کی 2 بھائی محنت سے کماتے ہیں وہ سمجھ کر گئے. میرا سوال یہ تھا، 3 بھائی ہے، ایک بھائی حرام کماتا ہے لیکن اس کی حلال انکم بھی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن رشوت لیتا ہے. 2 بھائی حلال کماتے ہیں تو ٹوٹل 3 بھائیوں میں سے تینوں حلال بھی کماتے ہیں اور ایک آدمی تھوڑی سی رشوت بھی لیتا ہے. سوال یہ، تو اس معاملے میں دعوت اگر آئے تو کیا کرے؟ کیا یہ سوچ کے چلے جائے کہ اس آدمی کی چونکہ 2 بھائیوں کی انکم حلال ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو ٹھیک؟ تو دیکھیے، اگر کوئی آدمی مشترکہ دعوت دی جا رہی ہے، مل کر لوگ دعوت دے رہے ہیں، 2-3 بھائی ہے، ایک آدھ رشوت دیتا ہے لیکن حلال انکم بھی ہے، حرام ہے، تو جہاں حلال اور حرام انکم کے مکس ہونے کا، اور یہاں میں سمجھتا ہوں رشوت کی انکم کم ہوں گی چونکہ 3 بھائی کی حلال انکم بھی اس میں ہے،
تو لہٰذا جانے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں، اس لیے کہ جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے وہاں آپ یہ سوچ سے جا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مجھے حلال سے دے رہا ہوں گا یا کھلا رہا ہوں گا. ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حرام جو کماتا ہے گویا اس کو 100% بائک آؤٹ کر دیا جائے. جیسا کہ ایک آدمی ہے رشوت لیتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے تو لوگ نہیں وہ رشوت لیتا ہے. دیکھیے وہ رشوت لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جاب بھی کرتا ہے نا تو اس کے پاس کھانا حلال ہوگا. آپ یہ تصور کر کے کھانا کھائیے یہ چندہ لیجئے کہ حلال سے دے رہا ہوں گا. ٹھیک ہے یہ جائز ہے جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے. لیکن جہاں آپ ذمہ دار ہیں اس کے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وہ چیز نہیں کھانے سے نہیں جانے سے وہ انڈر پریشر ہوں گا اور اپنے اس حرام کام کو وہ رشوت خوری کو چھوڑ دیں گا تو یہ افضل ہوں گا. پھر آپ وہاں بالکل مت جائیے بتانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں آئے, آپ رشوت لیتے ہیں اس لیے نہیں آئے. ڈیپینڈ ہے. دیکھیے ایک ہے کہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو جائیے اور فائدہ اٹھائے, اور ایک ہے کہیں نہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو وہاں مت جائیے. جیسا کہ کسی نے سوال کیا ہمارے گھر میں بدعت اور رسومات کرتے شادی میں تو کیا میں وہاں جاؤں یا نہیں جاؤں, تو میرا جواب یہ ہوتا ہے اگر نہیں جانے سے وہ لوگ انفلوئنس ہوں گے کہ دیکھو ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم بدعت کریں گے تو بدعت لہٰذا چھوڑ دی جائے تو آپ مت جائیے. لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے نہیں جانے سے ان کو تو خوشیاں ہو جائیں گی, اچھا ہی ہوا یہ نہیں آیا اب تو کھل کر کرو, تو پھر جائیے تاکہ آپ کے پریزنس سے ایٹ لیسٹ کم کریں گے. ڈیپینڈ ہے. تو اگر آپ کے وہاں جانے سے وہ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ حرام کماتے ہیں اور آپ انفلوئنس مطلب آپ ان کے بڑے ہیں, آپ ان کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں, تو بالکل آپ انفلوئنس ڈالیے مت جائیے. یہ کہیے کہ حلال ہے کھا سکتا ہوں پھر بھی نہیں آؤں گا تاکہ تم اس چیز کو مکمل ترک کر دو چھوڑ دو. ٹھیک ہے اب لگتا ہے نہیں جائیں گے تو مکمل ہی بے چھوٹ کام کریں گے تو پھر جائیے چونکہ کھانا تو حلال ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ رہنے سے وہ سوچیں گے کہ یار لوگ آ رہے ہیں آئندہ ان کو بلانا ہے تو اپنے کو حلال کرنا پڑے گا کہ بھائی دیکھو میں آ گیا یہ بات لیکن آئندہ نہیں آؤں گا اس لیے کہ تم ابھی بھی نہیں چھوڑے ہو. سمجھ رہے تو یہ ڈیپینڈ ہے. لہٰذا چونکہ مکس انکم کا کوشچن ہے, مکس انکم جس میں 3 بھائی ہیں, ایک بھائی رشوت لیتا ہے 2 بالکل حلال کماتے ہیں حالانکہ تیسرا بھائی بھی حلال کماتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے, ایسی جگہ انشاءاللہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر ڈیپینڈ ہے نہ جانے سے اگر اتنی بھی رشوت دینا چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے, اور جانے سے ایٹ لیسٹ کم کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. اگر کسی مال ہم لوگ نے گڈس خریدا اس کی پوری طرح سے قیمت نہ ادا کی گئی ہو تو اس کو سیل کر سکتے ہیں کیا؟ پانی ایک سوال کیا کہ اگر ہم نے کوئی گڈس پرچیز کیا کوئی مال خریدا اور اس کی پوری قیمت پے نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل سیل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ادھار میں چیز لے کر فروخت کر دینا. ایسی تجارتیں صحابہ کی نظر آتی تھی کہ صحابہ پیمنٹ نہیں کرتے تھے یا کچھ پارٹ پیمنٹ کرتے تھے, چیز پرچیز کر کے لاتے تھے, چیز کو سیل کر دیتے تھے, سیل کرنے کے بعد اس کی ریئل ویلیو جو قیمت تھی وہ ان کو دے دیا کرتے تھے. ادھار میں اس کو بزنس کہا جاتا ہے, یہ درست ہے. اب رہا مسئلہ ہے کسی کو آپ نے دھوکے سے سمجھو چیز لے لی, پیمنٹ کیے نہیں بیچا, تو جو آپ کو ایکسٹرا پیسہ آئے گا جو اس کا حق نہ دے کر آپ نے کیا تو ظاہر سی بات ہے اترے اس میں آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن لینے والے کے لیے وہ چیز پرچیز کرنے میں کوئی گناہ نہیں چونکہ اس کو نہیں پتہ ہے. تو لہٰذا ادھار پر کسی چیز کو سیل کر دینا یا پارٹ پیمنٹ لے کر سیل کرنا دونوں بھی جائز. 100% بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا 1 لاکھ کا کچھ بھی نہیں دیا, مال سیل کیا 1 لاکھ کا, مجھے 10,000 منافع ہے 1 لاکھ, یہ بھی درست ہے. پارٹ پیمنٹ 50,000 دیا 50 کا ادھار لیا, یہ بھی درست ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا اگر شوہر حرام کمائی کر رہا ہو تو کیا بیوی ذمہ دار ہوگی, کیا وہ بھی گناہ گار سمجھی جائیں گی؟ دیکھیے اب کسی نے سوال کیا اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا کام ہے کہ شوہر کا دماغ کھا لے بول بول کر کہ یہ کام تمہارا غلط ہے, اس کی جان نکال دے. ایسا کرتی نا بیوی عام طور سے کہ یہ کام نہیں ہوا تم امی کے پاس نہیں لگ گئے, امی کے پاس نہیں لگ گئے, امی کے پاس نہیں لگ گئے, امی کے پاس, وہ پریشان ہو جاتا, بولتا جا امی کے پاس چل جا, ہے نا. یا پھر کوئی کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا تو ساری زندگی عورتوں کو چلتا نا, آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی اچھا لگا, آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی, تو بولتا اب آنے دو موقع پھر دیکھ کتنا کرتا میں. تو بیویاں سمجھے نا, تو سیم رویہ آپ دین کے معاملے میں کہ آپ سود لے رہے ہیں, آپ رشوت کھاتے غلط ہے, آپ رشوت کھاتے غلط ہے, آپ رشوت کھاتے جان لے لے اس کی بول بول کے کہ وہ تنگ آ کر بولے کہ میں رشوت چھوڑ دیتا ہوں اب لینا, اس لیے کہ صحیح بات ہے تم سمجھ رہے وہ کر. لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے نہیں سنتا ہے تو آپ اپنے خرچوں کو اتنا لمٹ میں رکھیں گے کہ جو اس کی حلال انکم میں آپ کے خرچے ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا فار ایگزامپل شوہر کی انکم ہے 10,000, رشوت لیتا ہے 20,000, انکم ہوئی 30,000, تو بیوی کا کام ہے اپنا گھر صرف 10,000 میں چلائے اس لیے کہ وہ اس کا حلال ہے. اس سے ایکسیس میں دیکھیں کبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ بیوی بول رہی حرام ہے لیکن استعمال برابر کر رہی. تو بیوی بول رہی اور دیکھو آپ کی تنخواہ دیکھو آپ رشوت لے رہے غلط ہے, لیکن میرے کو موبائل لاؤ آتے ابھی 1 تاریخ کو. تو شوہری بولیں گا یہ بہت اچھی بات ہے, ادھر حرام بھی بولتی ادھر موبائل بھی لاؤ بولتی, اب کہ معلوم موبائل اتنی تنخواہ میں آ ہی نہیں سکتا میرے 10,000 میں. سمجھ رہے آپ؟
تو بیوی پھر اپنے آپ کو کٹ شارٹ کریں گی، اپنے خرچوں کو کٹ کریں گی اور کوشش کریں گی خود اور اپنے بچوں کو صرف اتنے مال میں سے کھلائے جتنا مال وہ حرامان کرتا ہے، اور باقی میں ہمیشہ کہے میں بری الذمہ ہوں تمہارے اس سے، میں بری الذمہ ہوں تمہارے سے، تاکہ اللہ کے پاس فرشتے بھی لکھتے رہتے اور اللہ گواہ رہے کہ یہ بری الذمہ تھی اس سے، عملاً بھی اور قولاً بھی. سمجھ رہا؟ تو بیوی پھر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے، کڑی نظر رکھے کہ کوئی ایکسس منی میرے پاس نہ آئے، اور شوہر کو ہمیشہ تاکید کرتی رہے، ہمیشہ تاکید کرتے رہے. ٹھیک. اگر وہ پھر کسی کو ایسا نقصان دے کر اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے جو نقصان میں حقوق العباد ہے، سخت تاکید کرے، اپنے والدین کو بتا کر تاکید کرے، سماج کے کچھ لوگوں کو شامل کرے، اور اس کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر سکتی ہو. محاذ سمجھے نا، ایک سوشل بائیک آؤٹ جیسا کہ ہر کوئی بول رہا کہ یار خود بولے کہ میرے شوہر میرے گھر پہ نہیں آنا آپ لوگ اس لیے کہ میرا شوہر ایسا کماتا ہے. جب وہ نہیں آئیں گے تو بولنا دیکھو میں نے امی کو تو نہیں بولتی اس لیے کہ آپ کی انکم ایسی ہے، امی میرے نہیں آ سکتے. سوشل بائک آؤٹ ہوتا، سمجھ رہے آپ؟ تو ڈیپینڈ ہے، دھیرے دھیرے کر کے اس کو اپنے شوق لانا. میں الحمدللہ ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک حرام کاری کرتے تھے، غلط چیز انکم ان کی سورس تھی. ماشاءاللہ ان کے اہلیہ نے اور ان کے پورے فیملی نے ایسا بائک آؤٹ کیا کہ ودن ایئر ماشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے کہ ایک دیندار انسان بن گیا، مطلب توبہ کر لی اپنے گناہوں سے. تو ہو سکتا ہے تو بیوی کنٹینیوس ہیمرنگ کرتے رہے، بات کرتے رہے، لوگوں کو بتائے، سوشل پریشر اس کے خلاف اٹھانے کی کوشش کرے، اور ہر بار یاد دلائے کہ دیکھو آپ اتنا خرچ کریں اللہ کے نام میں لیکن قبول نہیں ہونے والا. آپ نے فلاں چیز وہاں خرچ کی لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا. حلال مال کما کے اگر بچوں پہ خرچ کیا جائے تو اجر ملتا ہے نا، دیکھو آپ کو اجر نہیں مل رہا. آپ پھر سوچیے اس معاملے میں، پھر سوچیے. اور اگر بیوی اگر یہ سوچنے لگے، میں سمجھتا ہوں عورت کی سوچ بدل جائے انشاءاللہ عزیز، مرد کی سوچ تو بدلنا ہی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے ہی مرد جو ہے حرام کاری میں جا رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ دو فریق کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے ہی نہیں تمہارا پیسہ جی حرام، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے، اور ان کو حلال کمائی کی اہمیت بتائیے، حرام کمائی کو اجتناب کرنے کی تاکید کیجیے. جن کو وہ بڑا سمجھتے دینی شخصیات کو ان کے ذریعے بتائیے، یا پھر ان کو بار بار تاکید کیجیے اور بتاتے رہیے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ اس عمل کو چھوڑ دیں. السلام علیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا تو کسی بھی طرح انتظام کر دیتا، تو پھر انسان اتنا رزق کے بارے میں سوچتا کیوں؟ کیا انسان کی کمزوری ہے یا پھر ایمان کی کمزوری ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا، اتنی ساری سہولتیں دے دی، پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام، یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں؟ تو اللہ بتا دیتا ہے. کتنی زندگی لکھوں؟ اللہ بتا دیتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دیں گا، نکل گیا گھر چھوڑ کے کتنے دن اور بول اللہ دے دیں گا، یہ نہیں ہے. کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ اس اللہ نے ہمارے اس کا جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے، جیسے کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، شادیاں کرنے کی، بیوی ہونا اس کو، والخناتیر، اور جو ہے خزائن مطلب مال و دولت کی، اور اچھے گھوڑوں کی، اور سونے کی، اور چاندی کی. معلوم یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف آور نیچر ہے. تو یہ ہے، یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے، فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو. اب اللہ آزماتا ہے، حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے، کتنا ملنا ہے طے ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے یا حرام سے یہ اس کو اختیار ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے، کتنا کماؤں گا، فار ایگزامپل میرے تقدیر میں لکھا میں 100 کماؤں گا، مجھے اختیار ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں. میری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں، لیکن ایٹ دا اینڈ ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے، 100 کا 100 ہی ملے گا. کوشش کرنا میرا کام ہے، میں کرتے رہوں گا. لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائیں گا. اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی، خرچ کرنے پہ آمادہ کریں گی، بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، مسکین پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے. تو مال کو کمانا، اس کی چاہت ہونا، یہ فطرت کا حصہ ہے. ایمان والا اس پر اطمینان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا کہ حلال سے کمائے. ہم اگر میں 100 کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے، دونوں سے میں کتنا ہی کماؤں گا؟ 100. تو حرام کمانے والا یہ قطعاً نہ سمجھے کہ تقدیر سے زیادہ کمانے والا ہے. لیکن جو فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے نا کمانے کی چاہت،
اگر اس کو انسان اپنے تقوی سے کنٹرول نہ کرے، دین اسلام کی حصول و ضوابط سے جو رولس اینڈ ریگولیشن کنٹرول نہ کرے، تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آئے، اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر گھوڑوں کی جو باندھنے کی جگہ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، مطلب اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ، گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سنبھالتے تھے، آپ گئے گھوڑے والے آدمی کے پاس، کہا میرا گھوڑا سنبھالو، نماز سے آباد اس کو کچھ دیں گے، نماز پڑھ کے تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کی زین غائب، سیٹ جو رہتی غائب، سمجھ گئے کہ چرا کر بھاگ گیا۔ وہاں سے نکلے، دکان پہ گئے، پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے، زین تھی 2 درہم کی۔ جب زین لینے لگے تو سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہی کی، تو کہا یہ زین مجھے دو، یہ تو میری ہے۔ کہا کس نے لاگی تھی؟ تو کہا ایک انسان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا۔ انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد؟ 2 درہم، اس نے بیچ کر گیا 2 درہم میں۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا؟ 2 درہم۔ اب اس نے اختیار کیا کیا؟ حرام طریقہ، بس یہ بتانا چاہا۔ تو کتنا کمائیں گے لکھا جا چکا ہے۔ مومن کو محنت کرنی چاہیے، مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے، دین اور شریعت پہ عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نارمل نہ ہو، ابرپٹ نہ ہو، یا غلط راستے سے نہ اختیار کرے، اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملا تقدیر میں تھا۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرول ہو جاتی ہے، جس سے جلن، حسد، دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نے اتنا کر کے یہ نہیں ملا، اس نے میرا آگے چلے گا، اس نے فلاں ہو گیا، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، اور جو کچھ ملتا ہے اس کے بعد بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتا رہے، میرے کو کمش ملا، میرے کو کمش ملا۔ تو لہٰذا مال کمانا فطرت ہے، چاہت ہونا فطری چیز ہے، چاہت کو شریعت کے دائرے میں رکھے، اور جتنا ملا آخر میں طے سوچ لیں کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرا رزق کا حصہ تھا، اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنا ہے، لیکن میرا رزق لکھا ہوا ہے، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا میرے پاس۔ یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسا ایک معاشرہ بن جائے گا، جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا قیامت تک ویسی مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے ریئل سینس میں جو ویلیو ہوتا ہے نا، حقیقی مال و دولت تھی، یہ نوٹیں اور الیکٹرانک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غائب ہو جاتا، حقیقی پیسہ تھا ان کے پاس، اس لیے کہ اللہ نے دیا، تو لہٰذا ہم بھی ویسے ہو جائیں گے۔ اس نے سوال کیا، اگر والد نے کمائی کی پلاٹ خریدا لیکن بیاج رشوت سے پیسے اٹھا کر اور اس میں کچھ اپنے یا اس سے بھی اپنا بھی حصہ ڈالا اور وہ فوت ہو چکے ہیں، تب جو وارثین ہیں پھر اس پلاٹ کے مالک ہیں جو کہ یتیم ہے؟ دیکھیے، اگر کسی انسان نے ایک پلاٹ لیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، خود پہ ظلم کیا، بیاج سے پیسہ لے کر، ٹھیک، اسی طرح جو ہے کسی سے پیسہ اٹھا کر، یہی سب تھا، خریدا لیکن بیاج سود سے پیسے اٹھا کر، مطلب اس میں کہیں بھی رشوت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ایک انسان نے جس نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، دوسروں پر نہیں کیا اس نے، جیسا کہ اگر کوئی ایک والد ہوتے پڑوسی کا پلاٹ ہضم کر لیتے اور پھر کہتے کہ یتیموں کو مرنے کے بعد کیا ملے گا، تو ہم بولیں گے نہیں، یہ پلاٹ جس کا اس کو ملے گا۔ لیکن ایک انسان نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا، بینک سے پیسہ لیا، ہینڈ لون لے لیا سود پر، فلاں کر لیا، تو اپنی نفس سے ظلم کیا، اس نے وہ کیا، اور محنت مشقت کر کے حلال پیسہ دے دے کر، اس اپنے نفس سے ظلم کر کے اس نے سود خوری، مطلب سود خوروں کو پیسہ دے دے کر یہ پلاٹ خریدا، لہٰذا یہ پلاٹ اس یتیموں کو، اس کے بچوں کو ہی ملے گا، چونکہ یہ پلاٹ اس کی حلال کمائی کا ہے، گو اس نے اپنی نفس سے ظلم کر کے وہ کام کیا، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا اس نے، سمجھ رہے آپ، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا کہ کسی کا پلاٹ لے کے بچوں کے نام وہ نہیں کر رہا ہے، اس نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا۔ اب ایسا والد کے لیے اس کے بچوں کا کام ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور رحم کی دعا کرے، اور آئندہ خود زندگی میں اس حرام کاری یا سود خوری کی طرف وہ نہ جائے، اور اپنے آپ، چونکہ اس معاملے میں اس کی انکم حلال تھی، چونکہ انکم کا کچھ بھی نہیں دیا ہوا، مسئلہ تھا کہ اس نے نفس سے ظلم کر لیا، کہ جو لوگوں کو سود پر پیسہ لے لیا جس پہ اپنی نفس سے ظلم کیا اور وہ ادا کرتے رہا، تو لہٰذا وارثوں کو ملیں گا اور وہ یتیم بچے اس کے وارث بنیں گے۔ اگر یہ دوسرے کا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نہیں، پھر یہ درست نہیں، وہ اس کو لوٹا دے، یا جتنا حصہ اس کا ہے وہ اس میں سے لے سکتا تھا، لیکن یہاں پیسہ پورا اس کا ہے، گو اس نے سود پر بیاج پہ لیا، لیکن اس کو ری پے کر دیا، ادا کر دیا، اپنے نفس سے ظلم کر لیا، لیکن جو جائیداد ہے اس کی بہرحال وہ جائز ہے، اس کے بچوں میں تقسیم ہو۔ السلام علیکم فیض بھائی جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایریوں میں میٹر کے اندر کچھ تبدیلی کر کے ہم جو ہے تو وہاں پر تھوڑا سا حرام کاری کرتے ہیں، وہاں پر پیسوں کے معاملے میں، اور اسی لائٹ میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، دوسری عبادتیں بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریشن کی جو مہم چلتی ہے ٹیکس وصولی کی، اس دوران اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم گھروں کو لاک لگا کر باہر سے لگاتے تھے، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی گھر کے لوگ نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ دن مہم ختم ہونے کے بعد پھر سے معاملہ جیسا کہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ مہم میں جو پانی کا ٹیکس، گھر کا ٹیکس جو وصول کیا جاتا ہے، اس سے غسل بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ عبادتیں قابل قبول ہوگی؟ آخری ایک سوال کہ یہ
रोज हर इतवार को जो इज्तिमा होता है, तो इसका हमने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हमारे दोस्तों को मैसेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी इजाज़त चाहिए थी आपसे। भाई ने एक सवाल किया कि रिस्क के मामले में रिस्क के इजाफे का एक ज़रिया लोगों ने ये भी बना लिया है कि कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज लेने के जो टैक्सेस या जो चार्जेस होते हैं उसको गबन कर लिया, उसको छुपा लिया जाए। तो इससे होता ये कि समझ लीजिए मेरे घर में लाइट की ज़रूरत है 500 रुपये की, मैं मीटर में अगर कुछ गड़बड़ करता हूँ और 250 में मेरा बिल आता है, जिसकी वजह से वो 250 रुपये मैं कहीं और लगा रहा हूँ, तो गोया ये भी तो रिस्क में इजाफे के लिए काम किया गया, जो कि गलत तरीका था, ये भी हराम तरीका है। तो इसका क्या मामला है? दूसरा, घर के टैक्स के जब लोग आते हैं तो दरवाजे को लॉक कर देते हैं, टैक्स वाले आते हैं, देखते चले जाते हैं। तीसरा, पानी के जो है नल का जो चुरा के लिया जाता है। तो मैं इसको बांट देता हूँ। पहली चीज़, ऐसी कोई चीज़ जो अगेंस्ट सर्विसेज पेमेंट करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई अगेंस्ट सर्विसेज, मतलब मोबाइल कंपनी ने आपको मोबाइल सर्विस दी जिसके अगेंस्ट आपको रिचार्ज करना है, पेमेंट करना है, उसका बिल पे करना है, पोस्टपेड हो तो बिल पे करना है, प्रीपेड हो तो पहले ही कर देते हो, मसला नहीं, पोस्टपेड बिल पे करना है। अब आप उसको 6 महीने इस्तेमाल करके बंद कर दे, समझ रहा, बिल ही ना पे करे, उसके बाद बोले नहीं कंपनी ने ऐसा किया मेरे को उसको जमा नहीं, उसने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो कर लिया, तो ये रोज़े क़यामत ये हराम रिस्क में आएंगे और इसकी पूछूंगी क्यों? इसलिए कि अगेंस्ट सर्विसेज था, कुछ दिया गया तो कुछ लिया जा रहा था। सेम इलेक्ट्रिसिटी मीटर का होगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमको लाइट देता है, मतलब लाइट जो भी कंपनियां होती है लाइट देती हैं, उनको चार्जेस इनकर होते हैं, जिसके बदले वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट हमको देते हैं, हम उनको उसके बदले चार्ज देते हैं, ठीक। तो जब हम उनसे कुछ लेते हैं तो उसके बदले हमको उनको कुछ देना पड़ेगा। ये सर्विसेज से याद रखें, कुछ चीज़ ली गई तो कुछ देना पड़ेगा। इसमें अगर चोरी होंगी तो ये हराम है, याद रखें, क्योंकि अगेंस्ट सर्विसेज है, समझ रहे। वो हमको लाइट दे रहे हैं, अब हम लाइट ज़्यादा जला रहे हैं और उसमें मीटर में क्या कर रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस उसका बढ़ा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप 1000 वाट चला रहे हैं तो वो चल रहा है 100 वाट के बराबर, है ना। तो जाहिर सी बात है ये चोरी कहलाएंगे, इसलिए कि आपने लिया 1000 और दिया 100 का, ये चोरी है। इससे जो पैसा बच रहा है वो हराम है आपके लिए। अब भाई का इसमें जो जो काम हो रहे, कुरान भी आप पढ़े, सही बात है, गलत है ना, अल्लाह के कलाम, इसलिए कि लाइट को फर्ज ऐन नहीं, आपको बगैर लाइट की आप जिंदगी गुजार सकते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग नहीं, वो गवर्नमेंट क्या करती, बहुत महंगी हमको लाइट देती, तो हम क्या करें इस मामले में? वो आप ले या ना ले। एक आदमी कपड़े बेच रहा है, वो कह रहा है कपड़े 1000 रुपये में है, तो आप बोलेंगे 1000 में नहीं दे रहा, बल्कि मैं छीन के ला लूंगा रात में, उससे तो चलेगा क्या? बहुत महंगे हो जा रहे, 1000 में हम नहीं ले सकते, तो मत पहनो आप कपड़े 1000 वाले, आप 500 वाले पहनो, 300 आपके स्टेटस के हिसाब से। लेकिन आप बोलेंगे काम तो बड़े बड़े, घर में लगाऊंगा बत्तियां 100, लाइट आना 25 का सिर्फ बिल आना, तो ये तो हराम हुआ ना, अगेंस्ट सर्विसेज चोरी हो रही ना, है ना। अब नहीं, वो तो चोरी का सवाल ही, हमारे मीटर ही नहीं है, हमें डायरेक्ट वो आंकड़े डाले हुए फायदे तो मीटर की बात कर रहे हैं, हम तो मीटर के चक्कर में नहीं है, हमने वो डाले हुए डायरेक्ट लाइन लिए हुए। ये तो ऐसी होगा कि अगर खेत में माली ना हो तो क्या आपको उसके फल चुराने की इजाजत है? नहीं, कोई देख रहा नहीं तो फिर हमको कोई कुछ बोल रहा नहीं तो हम करते जा रहे। खेत में माली ना हो तो इस्लाम इजाजत देता आपको फल चुराने की? एयरटेल का सर्वर जल गया, लगाओ इंटरनेशनल कॉल, कौन पूछने वाला है, बिल ही नहीं आ रहा। तो खेत में माली ना हो तो क्या आपको इजाजत है फल लूटने की? नहीं है। रोज़े ख़ां में जवाब देना पड़ेगा फल लूटने के लिए, क्योंकि माली ना होना, माली होना चाहिए, उसका काम है, लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं आ सका तो क्या आप लूट जाएंगे उसके? उसको नहीं। रहा मामला नल का, सेम, नल पानी आता है तो हम उसके पैसे देते हैं, नहीं पानी बराबर नहीं आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 10 दिन आ रहा है, साल में सिर्फ आधा साल आ रहा है, तो भी आपको जो टैक्स आ रहा है 2400 आता है आधे इंच के नल को। 2400 रुपये में कितने टैंकर पानी आता है और कितने दिन चलता, मुआवजा कर ले तो ये पानी ज्यादा ही आता है उस कॉस्ट के मुकाबले में। गवर्नमेंट ने हमें रोज देना चाहिए, अपॉइंटेड वक्त पे देना चाहिए, जितना बोली उतना देना चाहिए, सब तो है, लेकिन उसके बाद भी जो दिया जा रहा है वो इतना चीप है कि अगर आप परचेस करने जाएंगे तो 300 में एक टैंकर आता है, सिर्फ 8 टैंकर आएंगे आपको, साल भर तो आपका 8 टैंकर पे गुजर ही नहीं सकता। तो आप ये सोचिए ना, चलो ठीक है कम हो रहा, लेकिन उसके लिए आप चुरा ले कि एक लीगल एक इलीगल, बल्कि हालत तो एक इलीगल एक इलीगल नहीं है, 10 इलीगल है और एक लीगल है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पानी आप पी रहे हैं, वो पानी से आप गुस्ल ले रहे हैं, उसका क्या होगा वल्लाहु आलम। लेकिन ये जो पैसा बचा रहे हैं, अब ये हराम बोलना चाह रहा हूँ, इबादत एक अलग चीज, लेकिन ये पैसा हराम है, याद रखिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो पे कर रहे हैं ना, तो कुरान उसमें, चूंकि आदमी उसमें नहीं, कुरान बोले वो हलाल में आड़े, बाकी का हराम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो जो रिस्क बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, वो हराम में काउंट हो। एक ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वो हो, लेकिन एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो एक मुहिम चालू है करप्शन के अगेंस्ट, उसके सपोर्ट में इस्लामिक रिसर्च सेंटर और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इंशाअल्लाह आने वाले इतवार, पॉसिबिलिटी है चूँकि डेट्स फाइनल नहीं हुई वो लोग देने, तो जो एसपी है लोकल जो अभी नया आए हैं नांदेड़ से, उनका ताल्लुक है, उन्होंने एंटी करप्शन एक मुहिम चलाई है, माशाल्लाह 200 लोगों को पकड़ लिया है। तो उनका काम, वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दे करप्शन के अगेंस्ट, तो हमने उनको दावत दी है,
وہ لیکن کچھ وجہ سے فائنلائز نہیں کر پائے. وہ آج ناسک میں تھے, لیکن ان کا ایسا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آنے والے سنڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں ایک میرا عنوان ہوگا, جس میں میں رشوت کی اسلامی حقیقت بتاؤں گا, اسلام کے مطابق کیا ہے. 25 منٹس کا میرا لیکچر ہوگا, اس کے بعد 1 آور کا ان کا لیکچر ہوگا. سود کیسے لوگ مطلب رشوت کیسے لیتے ہیں, کیسا پکڑا جائے, ٹریپ کیسا ڈالا ہے, وہ پورا سکھائیں گے. اور اس کے بعد 1 آور ہاف این آور کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا. تو آپ تمام سے گزارش ہے, امید ہے, چونکہ میں ایگزیکٹلی نہیں بولتا ہوں, چونکہ ہو جائے تو اب اعلان کرنے کا میرے پاس ذریعہ نہیں آپ لوگوں کو, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے سنڈے ہم ان کا ایک پروگرام رکھیں گے. اگر نہیں ہوتا اگلا تو اگلے سنڈے, مطلب اس منتھ ہم کا ایک پروگرام کبھی نہ کبھی رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی کارنر میٹنگس لے رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا جب کارنر میٹنگس میں 2 4 5 10 لوگ ہوتے ہیں تو IRC بلایا جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے سمجھو ان کے جو SP ہے لوکل اورنگ آباد کے وہ آئیں گے, اور کرپشن, اس کے نقصانات اور کیسے کرپشن کو روکا جائے اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے. اور آپ کو کھلا سیشن کوشچن آنسرز کہوں گا, تو جینوئن کوشچنس یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے, لکھ کر لائیے, تاکہ ان سے آپ جو ہے وہ کوشچن آنسرز کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہوٹل کے کاروبار میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے, اس سے جو انکم ہوگی کیا وہ جائز ہے؟ بالکل, ہوٹل کے کاروبار میں اگر ہوٹل میں اشیاء حلال بکتی ہیں اور اس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں انکم تو کہیں بھی آپ پیسہ لگا سکتے ہیں اور انکم لے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ورکنگ ہو, آپ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں, ورکنگ ہوتے ہیں, پارٹ ورکنگ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ہوٹل میں اگر چیزیں حلال بیچی جا رہی ہے, ہوٹل حلال اشیاء پہ رہنے کا ہے, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ریزیڈینشیل ہوٹل, لوگ آ رہے رہ رہے چلے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اگر ہوٹل میں جائز اور حلال کام ہو رہے, حلال چیزیں بھی کریے, ہوٹل کے بزنس میں انویسٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی انکم لینا بھی بہرحال آپ کے لیے جائز ہوگا, سب برابر. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سوال یہ تھا, کیا بیوی, انہوں نے ایسا سنا ہے کہ گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے بیوی پہ, مگر ان کے شوہر کہتے ہیں کیا جو بھی کماتے اس کے رسپانسبل ان کے شوہر ہی ہے, بیوی بچوں سے پوچھ نہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ بیوی نے ایسا سن رکھا ہے کہ گھر کی ذمہ دار بیوی ہوتی ہے, لیکن شوہر کا کہنا ہے وہ کما رہے, وہ ذمہ دار ہے, ان کو فکر کی ضرورت نہیں. سوال یہ تھا. دیکھیے صحیح بات ہے, گھر کی ذمہ دار بیوی جو ہوتی ہے اس سے معنی یہ ہے کہ پورے گھر کی ذمہ دار نہیں, معنی ہے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار. حدیث میں الفاظ ہے بیوی سے روز قیامت سوال ہوگا شوہر کے بچوں کے تعلق سے. تو جو بیوی گھر کی ذمہ دار ہے, جو بولتے ہیں نا, چونکہ گھر بچوں سے ہی بنتا ہے اس لیے بولا جاتا ہے, ورنہ بیوی بولیں گی گھر کے بولتے پورا میں گھر میں تم آ گئے تو میرے سرونٹ بن گئے, تو وہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ دار ہے, اور انکم کی ذمہ داری تو یقیناً شوہر کے اوپر ہی, اس لیے کہ اسی وجہ سے تو شوہر کا مقام ہے, اسی وجہ سے تو مرد کا مقام ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے قوام بنایا, ایک سٹیپ اونچا بنایا, ایک ذمہ داری زیادہ دی عورتوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لا کر دیتے ہیں. تو لہٰذا بیوی کی ذمہ داری شوہر کے بچے اور گھر کی دیکھ بھال ہے. ہاں, کمانے کی پوری ذمہ داری شوہر کی ہے, لیکن بیوی اگر دیکھے شوہر کی کمائی میں, انکم میں کوئی گڑبڑ ہو تو ضرور تاکید کرے, ضرور نصیحت کرے. اور باقی تفصیلات تو بہرحال گزر گئی, بیوی کیسے تاکید کر سکتی, کیسے نصیحت کر سکتی. السلام علیکم. دراصل ایک سوال ہے کہ جنرلی ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی فلاں باوا ہے مان لو, اور وہ آگے کی بات بتاتے, کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا. تو دراصل اگر یہ حقیقت ہے بتاتے ہوں گے تو آگے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, تو یہ بات جو ہے تو کانٹراڈکٹ ہو رہی. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اگر کچھ بچے ہیں مان لو وہ 10 12 یا 15 سال کے ہیں, 2 3, اور ان کے جو ابو ہے تو وہ ٹوٹلی حرام کمائی ہے ان کی, تو بچوں کا پھر کیسا, وہ کھا سکتے ہیں نہیں اس روپے سے؟ بھائی نے 2 سوال کی, میں پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں, باقی ایک آخر کی رکھتا ہوں, چونکہ بس بہت سارے اور بھی سوالات ہیں عنوان سے متعلق. کہ اگر کوئی بچے ہیں جو 10-15 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد حرام کماتے ہیں, تو بچوں کا کیا معاملہ ہوگا اس میں؟ اب پارٹ پیمنٹ حلال ہے, پارٹ پیمنٹ حرام ہے, بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے بچوں کا یہ کام ہے بڑے ہوتے ہی اپنے والد کو تاکید کریں, نصیحت کرے کہ اس معاملے میں میرے والد ڈرو آپ, اور یہ انکم چھوڑ دو, یہ کام غلط ہے, اور اپنا سپورٹ بالکل بتائے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. بہت سے بچے بڑے ہوتے ہیں, باپ کو رشوت خور دیکھتے اور خود بھی بالکل بڑھ چڑھ کے گاڑیاں لے رہے ہیں, فلاں کرے, تو باپ کو لگتا ہے بچے بھی میرے ڈال ڈال میں ڈھل گئے, قبول کر لیا. اب ایک بچہ بھی اگر ان کا خلاف ہو جائے, میں نہیں کھاؤں گا, ابا غلط کماتے, میں نہیں کروں گا, تو دیکھیے باپ خود بخود نروس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بچوں کے لیے, اور بچے بولے غلط ہوا, وہ فوراً تائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر پارٹ پیمنٹ حرام ہے, بچوں کا ہمیں تاکید کرے, نصیحت کرے, تاکہ ان کے والد جو ہے اس عمل کو جو ہے چھوڑ دیں. ہاں, گھر کی چیزیں مطلب فریج, اوون وغیرہ انسٹالمنٹ پر لینا کہاں تک درست ہے؟ مہینہ ہفتہ دینا پڑتا ہے. دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جس میں سود نہ ہو, لینا اور دینا دونوں جائز ہے. تو اگر انسٹالمنٹ میں کوئی بغیر سود کے دے رہا ہے تو ویل گڈ, اس میں لیا جا سکتا ہے. 0% کوئی اسکیم ہو جس میں واقعی میں 0% لیا جا سکتا ہے. کوئی انسان سے ہینڈ لون لے کر آپ لے رہے ہیں, اس کو انسٹالمنٹ پے کرنا, ویل یہ بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی دکاندار سروس چارجز لے کے, تھوڑے بہت سروس چارجز جو اس کو لگیں گے انکر کر کے وہ دے رہا ہے, تو ویل یہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن سود جہاں, وہ انسٹالمنٹ حرام ہے. ٹھیک ہے, سود نہیں ہے تو انشاءاللہ لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا گھر پر اگر کوئی مہمان خاص استاد رشتہ دار آئے, وہ ٹفن لے کر آئے, اور ہم جانتے ہیں کہ اس عورت یا شخص کی زندگی
میں رشوت کی کمائی کھائی ہو تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اس معاملے میں نے جواب رکھ دیا تھا پہلے ہی. ایک انسان کی اگر 100% کمائی حرام ہو تو بائک آؤٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے. لیکن پارٹ پیمنٹ رشوت لیا نا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب حلال بھی کمایا. رشوت آدمی تبھی لیتا ہے جب حلال کمائی کا ذریعہ ہو تب رشوت ملتی ہے اس کو. حلال بھی کمایا, حلال کمایا تو آپ حسن ظن رکھیے, گمان رکھیے کہ اپنی حلال میں سے ہم کو دے رہا ہے, لہٰذا کھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن نصیحت اور تاکید کا جو معاملہ ہے وہ چلتے رہنے دیجیے, وہ نصیحت کرتے رہیے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, جیسے دیکھا جاتا ہے ایجنٹ ہی آج کی ڈیٹ میں اپنے گورنمنٹ آفیسروں میں گورنمنٹ آفس میں اس کا کام لیا تو ایجنٹ کے بغیر نہیں ہوتا ہے, اور جیسے پراپرٹی کے لیے بھی ایجنٹ کی ضرورت ہے, ایجنٹ ہی کرنا اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایجنٹ بننا کیسا, چاہے گورنمنٹ آفیسز میں یا چاہے عام پراپرٹی پرچیز سیلز میں یا کوئی بھی چیز کی سیل پرچیز. تو دیکھیے اگر گورنمنٹ کے پاس ایجنٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ, اور گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ایجنٹ اپوائنٹ کرو, کچھ جگہ ہوتا ہے, تو ویل پھر تو ایجنٹ کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں گورنمنٹ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرو بولتی, فار ایگزامپل آپ پوسٹ آفس جائیں, پوسٹ آفس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے کام ہے پوسٹ آفس میں جو بغیر کسی معلومات والے آدمی کے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ایک آدمی نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی کہ وہ پوسٹ آفس میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, یہ اسکیم ایسی ہے, اسکیم تو اس کے لیے بھی جائز ہے لینا. اس کو ایجنٹ بولتے ہیں لیکن اس کے لیے جائز ہے, کیوں؟ وہ سروسز دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کر, سمجھ رہے بات کو, اور ایک حلال کام کے اندر ہے. ٹرانزیکشن بھی حلال شرط ہے, تو شراب کے ایجنٹ بن گئے فلاں, ٹرانزیکشن بھی حلال ہونا شرط ہے, پہلی چیز تو وہی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اب کچھ جگہ ایجنٹ کمپلسری ہوتے ہیں, جیسا RTO آفس کے باہر, پاسپورٹ آفس کے اندر, وہاں کی تو پاسپورٹ آفس کس کس سے بات کریں گا, وہ بولتا ہے ایجنٹ کے تھرو آ جائیے. سب سے ایجنٹ نمبر ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے. تو ایجنٹ کی ڈیوٹی, چونکہ حلال کام میں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے. رہا بزنس میں ایجنٹ بننا, ایسا زمین کے ڈیل ہو رہے ہیں اس میں ایجنٹ بننا بالکل جائز ہے, اس لیے کہ ظاہر سے دو پارٹیز کا ہر وقت ملنا ممکن نہیں ہوتا ہے, ہر وقت بولنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی میڈیٹر ہو جس کو ایجنٹ بولتے ہیں, اور اگر اس میں سے کچھ لے جو کہ بالکل ڈیفائنڈ ہوگا, ڈیفائنڈ بول تو کیا, آپ ایجنٹ ہے زمین کے, آپ کو یہ صاحب بول رہے 1 لاکھ کی میری زمین بیچنا ہے, تو آپ مالک مت بن جائے اس کے. بہت سے ایجنٹ خود مالک بن جاتے ہیں, 1 لاکھ ہونا تم کو میں کر دیتا, بات چھوڑ جاؤ تم, ادھر 1.25 لاکھ میں سودا کرتا, 25,000 رکھتا, نہیں آپ مالک نہیں ہیں اس کی, آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں 1,25,000 میں بیچ رہا ہوں, سمجھ رہے آپ. اور اسی چکر میں بہت سارے ایجنٹ لوگوں کو پہلے دھوکے میں رکھ دیتے, پورے محلے کے ایجنٹ مل کر ایک چیز کا ریٹ گرا دیتے پہلے, یہ پلاٹ کا بولنے کا نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بولنے کا نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بول. اب بیچارہ آدمی آتا بولتا 150, بولتے 100 سے اوپر جائیں گے نہیں, ان کا کریٹڈ ریٹ ہے وہ. پھر ان کو معلوم بکتا اچھے میں, پھر وہ بولتے ٹھیک ہے ایجنٹ تم کو جو کرنا ہے کر لو, بولتا میں اچھا دلا دوں گا. اس کو معلوم 150 کے اوپر کی زمین 160 میں بیچتا, 125 آپ کو دیتا اور باقی جیب میں رکھ لیتا. آپ پہ احسان بھی کیا, انہیں 100 سے اوپر بیچا. تو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو, دھوکہ نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو بیچ میں کوئی ٹکا لینا یہ جائز ہے. جیسا کہ میں کہوں کہ میں لینڈ ڈیل کرا دیتا ہوں دونوں کی, 2% آپ دیجیے, 2% آپ دیجیے, 4% آپ دیجیے, 3%, کچھ بھی ہو سکتا ہے XY, بیچ میں رہ کر آپ جب تک آپ جھوٹ نہ بولے اور دھوکہ نہ دے تو ایجنٹ گری جائز ہے, ایجنٹ بننا جائز ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے ڈیل حلال ہو, پروڈکٹ حلال ہو, اور اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. جیسا کہ آپ ایجنٹ بن گئے ایک آدمی کی, آپ بول رہے یہی پلاٹ لو سب سے اچھا ہے, جبکہ وہ سب سے اچھا نہیں, کیوں؟ تو آپ ایجنٹ, آپ کو پیسہ ملے گا بول کر یہ دھوکے میں آ گیا, سمجھ رہے آپ. تو اگر دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, تو ایجنٹ کا بزنس یا جاب کرنا بہت درست ہے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. فیض بھائی, آج کل جو پیسہ رکھ کے گھر گروی رکھتے اور مطلب بولتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ روپے میں یہ گھر گروی رکھے اور مطلب پیسہ آپ یوز کرو اور ہم آپ کے گھر کو مطلب بھاڑا نہیں دیں گے, تو مطلب بہت سے کا سب کا الگ الگ اس کے اوپر رائے رہتی, تھوڑا اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیں. میں نے ایک سوال, بہت اچھا سوال کیا. بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور کسی سے اس کا گھر لے لیتے ہیں, پھر اس گھر میں آ کے رہتے ہیں, بولتے ہیں تمہارے پیسے کو سود نہیں. یہ آدمی بولتا تھا تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسے کو سود نہیں, سمجھا. مطلب الف نے بے کو جو ہے پیسے دیا, پیسے چونکہ بے نے الف سے لیا تو بے نے اپنا گھر الف کو دے دیا, الف اس میں آ کے رہتا ہے اور رہنے کے بعد اس کو کرایہ نہیں دیتا بے کو, اور بولتا ہے میں نے جو آپ کو پیسے دیا اس میں کو سود مت دو, تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی سود کی ہی ایک قسم ہے, یہ بھی سود کی ایک قسم ہے. آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے, اور آپ کی حدیث سن لیجیے پہلے, کیوں سود میں نے کہا. ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. آپ نے قرض دیا 2 لاکھ, نفع کیا ملا آپ کو؟ گھر بغیر کرائے کے, سود ہو گیا نا پھر. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو لون دیا, ہینڈ لون دیا, اور اگر وہ آپ کو خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے, عام دعوت میں تو جا سکتے آپ, خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے, تو یہ دعوت قبول نہیں کی جائیں گی, سمجھ رہے آپ. اس لیے کہ یہ پیسہ جو ادھار دیا اس کے بدلے نفع مل رہا ہے آپ کو دعوت, ورنہ وہ دعوت نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیا, چلیے چائے پئیں گے, جبکہ عام طور سے نہیں پلاتا ہے. آپ کہیں جزاک اللہ, یہ چائے میں نہیں پی سکتا ہوں اس لیے کہ نفع ہے یہ, سمجھ رہے ہیں بات کو. اسی لیے بہت سارے لوگ جن سے وہاں پر سے گاڑیاں لیتے تھے, ہم کی مٹھائی کبھی نہیں لیتے, لاتے لوگ مٹھائی نہیں, ٹھیک آپ ویسے لا کے دیتے کہ ہم کو مٹھائی گاڑی لیتے کہیں سے نہیں, پھر ہم کو اب کیوں دے رہے آپ, اس لیے کہ یہ نہیں. بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جن سے میں یار یہ لوگ نہیں لیتے, حالانکہ تحفہ ٹھیک ہے, لیکن آپ تحفہ عام دنوں میں لا کے دیتے ہیں کہ ہم کو
تو پھر ابھی مت دیجیے، اس لیے کہ آپ ایک فائدہ اٹھائیں ہم سے، گاڑی لی اور آپ دے رہے، لون لی اور لے، پھر یہ وہی ہو گیا. پھر ایسا نہیں کہا کہ ہم بھی ایک طریقہ نکال رہے ایسے کھانے کا. ٹھیک، بہرحال تو ہر وہ جو رقم ہو جو نفع لے کر آئے ادھار وہ سود ہو جاتا ہے. اب لہٰذا آپ نے اس کو کیا کیا، الف نے کیا کیا، بے کو 2 لاکھ روپیہ اس کو دیا. بے بولتا ہے میرا گھر تم لے لو، ٹھیک، اور میرا گھر لے لو اور اس میں کرائے سے رہو، ٹھیک، اور میں کرایہ نہیں لوں گا. تو یہ جو کرایہ جو الف نہیں دے رہا، یہ خود بخود وہ کرایہ سود ہے نا. یہ کہیں اور ہے تو دیتا تھا، دینا ہی پڑتا تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ تمہارا گھر رہن پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بولتا ہے میرے پیسے کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ تمہارے گھر کو کرایہ کیوں نہیں بھائی؟ پیسہ دینا، ہینڈ لون دینا تو جائز ہوا، لیکن تم اس کا گھر میں بس جا رہے ہو، پھر گھر کو کرایہ نہیں ہم دے رہے ہو. یہ کرایہ جو آپ بچا رہے ہو یہ سود ہے، یاد رکھیے. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں اورنگ آباد میں بالکل عام نظر آ رہا ہے یہ چیز. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کو دیکھا. ایک تو لا علمی ہے لیکن بہت سو کو علم ہونے کے بعد بھی یہی حرکت کرتے ہیں. نہیں پیسے دیے 2 لاکھ تو پھر کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے. 2 لاکھ روپے میں انویسٹ کرتا تو کتنا فائدہ ملتا تھا میرے کو، تو جاؤ انویسٹ کرو نا. نہیں فرق کیا ہے، میں صرف 2 لاکھ دے کے 4,000 روپے گھر لے رہا ہوں. 2 لاکھ دیتا تو 2,000 روپے میرے کو انکم ہو جاتی تھی، 4,000 مطلب انکم. تو ٹھیک ہے نا، انویسٹ کرو نا. پھر رسک فیکٹر دیکھو، ڈوبنے کا ڈر دیکھو، فلاں دیکھو، بزنس اڑ سکتا ہے نا، آگ لگ سکتی ہے، کتنے فیکٹرس. نہیں دونوں تو برابر. بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک صاحب آئے بولے 5 لاکھ روپے میں نے بینک جو ہے ایک گھر بنایا، 25,000 روپے کو اس کو کرایہ آ رہا، جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے. 5 لاکھ میں نے بینک میں رکھا، 25,000 روپے کو آ رہا، جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے دیکھو بات تو ایک ہی ہے نا. بولے 25 اور 25، 5 اور 5. سمجھ رہا؟ بس تھوڑا سا سمجھ کے ضرورت. سمجھ کیا معلوم آپ کو؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اتنی آیت سمجھ لے. تو یہودیوں نے کیا کی ہے جب آیت ہے سود کی حرمت کی؟ یہودیوں نے کیا بولے صحابہ کو کہ صحابہ جو تم تجارت کرتے نا وہ بھی سود ہے. کیسے؟ تم مال لاتے ہو 100 روپے کا شام سے، 110 میں بیچتے ہو، 10% سود ہے. بولے تو اللہ نے آیت اتارا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور ربا سود کو حرام قرار دیا. یہ بات سمجھیے. گھر لے کر کرائے پہ دے کر 25 کمانا حلال ہے. 5 لاکھ روپے گھر لے کر 25 کمانا حلال ہے. 5 لاکھ کا بینک میں ڈال کر لینا حرام ہے. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام. یہ بات سمجھنا ہے. تو نہیں سمجھ میں آنے لگی، بہت ضد کرنے لگی. میں نے کہا چلیے اب ایک جڑ موٹا ایگزامپل دیتا ہوں، بہت جڑ ایگزامپل ہے، اگر سمجھ گئے تو سب سمجھ جائیں گے. تو بولا ٹھیک. میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ تو بولے آپ شادی ہوئی. بولے بولا آپ کی والدہ، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ تینوں عورتیں ہیں. ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. پھر بیوی کے پاس جو کام کرتی ہے دونوں کے پاس کیوں حرام ہے؟ تینوں بھی عورتیں. شریعت نے بولے ماں کو محرم، بہن کو محرم رکھا ہے نا. بس مطلب یہی مسئلہ ہے. شریعت نے تجارت کو حلال، سود کو حرام. دونوں میں پیسہ ہے، دونوں عورتیں ہیں. بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. بہن حرام ہے، بیوی حلال ہے. کیوں؟ ان کا سوال تھا 5 لاکھ 5 لاکھ، 25,000 25,000. کیوں؟ تو ادھر بہن ہے ادھر بیوی ہے، ایک سے شادی ہوتی ایک سے نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے بہن کو حرام اور بیوی سے نکاح حلال قرار دیا. بس یہی فرق ہے. حلال حرام کو سمجھنا ہے. وہ آپ کیا ایسا کریں گے 5 لاکھ 5 لاکھ 25 یہ کریں گے تو پھر وہ شیطان لے جاتا برابر ہے. لو جی تم کچھ نہیں، سب حلال ہے، یہ مسلمانوں نے، یہ ملاؤں نے نکالے، اب چھوڑو ان کو، ملا اللہ کو سب کرو. وہ اس زمانے میں جو سود تھا وہ حرام تھا. یہ آج کی بینکنگ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہائیلی، یہ سب جائز ہے. وہ زمانے میں جو لیتے تھے پیسے دے کے پیسے، وہ حرام ہے. اب ان پیسے کا اپن گھر لے رہے ان سے، اپن گاڑی لے رہے ان سے، اپن فائدہ اٹھا رہے تو دے رہے ان کو. سب چھوڑ دیجیے، شیطانی ہیلے یاد رکھیے. احل اللہ البیع، بیع حلال ہے. تو بہرحال وہ تجارت جو لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی تیرے گھر کو کرایہ نہیں، میرے پیسے کو سود نہیں، وہ سود ہی ہے. اور ان کو وہ گھر یا تو کرایہ پہ لینا پڑے گا یا تو گھر لیجیے مت. ہاں گروی رکھ سکتے ہیں، اپنے تابع میں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ وہ جائے وہی معاملہ زیورات کا ہوگا. زیورات کوئی اگر زیور گروی رکھ کے دے رہا ہے پیسہ تو زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے. وہ صرف رکھیں گا اٹھا کر اپنے لاکر کے اندر، استعمال کریں گا تو پھر وہ امانت میں خیانت کرنے میں شامل ہوگا اور نفع اٹھا رہا ہے اس کی وجہ سے، وہ بھی جائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ جی اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.